أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. بھائی ہر ساتھی اپنے آگے دیکھ لیں، جتنی جگہ ہے اس کو پر کر لیں. اگر 1 فٹ ہے تو 1 فٹ آگے بڑھ جائیں، 10 فٹ ہیں تو 10 فٹ آگے بڑھ جائیں، 50 فٹ ہے تو 50 فٹ آگے آ جائیں. ہم ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، جمع ہونے کے لیے جمع نہیں ہوئے ہیں. جمع ہونے کے لیے جمع ہوئے تو جیسے بھی جمع ہو جاتے، بکھرے ہوئے ہوتے، جڑے ہوئے ہوتے، سوئے ہوئے ہوتے، بیٹھے ہوئے ہوتے، لیٹے ہوئے ہوتے، کافی ہو جاتا. لیکن جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ مقصد اس سے حاصل نہیں ہوگا. اور یہ سمجھداروں کا مجمع ہے. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. سمجھدار جو ہے وہ اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے کام لیتا ہے. ماشاءاللہ. تشریف لے آئے. بھائی پیچھے بھی جو حضرات ہیں، جتنے کلومیٹر آئے ہیں اتنے فٹ ابھی نہیں آنے ہیں. 10 20 25 30 40 50 اور ادھر سے آئے ہوں گے سنجیلی، فتح پورہ، سنترام پور سے، وہ زیادہ کلومیٹر آئے. ویجل پور والے بھی 20 کلومیٹر تو ہوگا نا یہاں سے ویجل پور، تو ان کو کم از کم ہے وہ ویجل پور کالول والے 10 20 والے. ماشاءاللہ. آپ لوگ آ جاؤ بھائی، آگے آ کر ہی بیٹھو، آگے مل کر مجمع کے ساتھ. کوئی مجمع جوڑنے والی بھی جماعت ہے، وہ جماعت ہے یہاں؟ اچھا، ماشاءاللہ. محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے، اس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے. اسلام جو ہے اب قیامت تک آنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی کا صرف یہی راستہ ہے، اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، بلکہ پوری انسانیت کو دیا ہے. اسلام جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے، عرب و عجم کے لیے ہے. اسی کی دعوت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے اس کی تکمیل فرما دی. اس کی شروعات اور ابتدا تو حضرت آدم سے ہو گئی. اس کی ابتدا اور شروعات تو حضرت آدم سے ہوئی، جو پہلے انسان ہیں زمین پر. وہ موحد تھے، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. پھر ان کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ سب موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو مختلف شریعتیں عطا فرمائی، لیکن مذہب، دین سب کا ایک ہی رہا، اسلام. شریعتوں میں تبدیلی ہوئی، کسی کے یہاں 3 نمازیں تھی، ہمارے یہاں 5 نمازیں ہیں. احکام اوامر میں کچھ جزوی طور پر تبدیلیاں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل فرما دی کہ اب اس میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوگا.
कोई तब्दीली नहीं है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, कि आज हमने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और हमारी नेमत को पूरा कर दिया। दीन एक नेमत है अल्लाह ताला की, दीन एक नेमत है। जैसे हम माल को नेमत समझते हैं, जमीन किसी को मिले तो नेमत समझता है, मकान बन जाए तो नेमत समझता है। दीन बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह नेमत कह रहा है, व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल-इस्लाम दीना, और हमने तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन के पसंद कर लिया। अल्लाह का पसंदीदा है। कोई बड़ा आदमी अपनी पसंद से कोई चीज देता है, आदमी उसको सर पे चढ़ाता है और खुश होता है, सबको दिखाता है, देखो ये मुझे फला स्टेज पर फला आदमी के जरिए से अवार्ड मिला है, ये तमगा मिला है, ये सर्टिफिकेट मिला है, ये डिग्री मिली है। ये आदमी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, तमाम जहानों का पैदा करने वाला, तमाम जहानों का पालने वाला। उस अल्लाह की तरफ से इस्लाम हमको बतौर दीन के, उसकी पसंद के तौर पर मिला है। ये बड़ी सआदत है हमारी, बहुत बड़ी सआदत है। और इस जमीन पर रहकर उस दीन पर अमल करना, ये सबसे बड़ी सआदत है किसी फर्द के लिए, किसी बशर के लिए, किसी जिन के लिए, किसी इंसान के लिए। बहुत बड़ी सआदत। इससे बड़ी सआदत और कोई नहीं है। इससे बड़ी और कोई डिग्री इसका मुकाबला नहीं कि कोई आदमी पूरे इस्लाम पर अमल करने वाला है। माल की बड़ी से बड़ी कीमती चीज इसके मुकाबिल नहीं हो सकती कि एक आदमी पूरे दीन पर अमल करने वाला है और एक आदमी के पास पूरी दुनिया के सारे खजाने हैं, सारे खजाने हेज हैं, कुछ नहीं है। एक आदमी के पास पूरी दुनिया की बादशाहत है और एक आदमी के पास दीन है, जो दीन पर अमल करने वाला है, तो वो बादशाहत इसके मुकाबले में कुछ नहीं, इसलिए कि वो फानी है और दीन का नफा बाकी रहने वाला है। जो कुछ हमारे पास है उसके बारे में अल्लाह यही कह रहे हैं, मा इंदकुम यनफद, तुम्हारे पास जो माल है, दौलत है, जमीन जागीर है, जो कुछ है, वो फना होने वाला, खत्म होने वाला है। वमा इंदल्लाहि बाक़, और जो अल्लाह के पास है उसकी नेमतें हैं, अल्लाह की नेमतें हैं, उसकी बनाई हुई जन्नतें हैं, वो बाकी रहने वाली। दुनिया की ये चीजें कमतर हैं, हल्के दर्जे की हैं, कम क्वालिटी हैं, बल्कि घटिया क्वालिटी हैं। और अल्लाह ताला के पास जो नेमतें हैं वो बेहतर और अफजल हैं। वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा, तुम्हारे पास जो है वो बेहतर नहीं है, कमतर है और फना होने वाला है। और अल्लाह के पास जो आखिरत में है वो बेहतर भी है, बाकी रहने वाला भी है। खैरुम व अबक़ा, वल आखिरतु खैरुम व अबक़ा, आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली। तो वो दोनों जहान को बनाने के लिए अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत पर रहम फरमाकर दीन अता फरमाया है। उस दीन का पहला सबक कि आदमी एक अल्लाह की रुबूबियत का और एक अल्लाह के होने का इकरार करे कि अल्लाह एक, वही सब कुछ करता करता है, वही खिलाने पिलाने वाला है, वही मारने जिलाने वाला है, वही इज्जत और जिल्लत का मालिक है, उसी के हाथ में कामयाबी और नाकामी है, वही सब कुछ करता धरता है। और इबादत सिर्फ और सिर्फ उसी एक अल्लाह की, इबादत में उसका कोई शरीक नहीं, एक अल्लाह की इबादत होगी। और इबादत उस तरीके पर होगी जो तरीका उस अल्लाह ने पसंद करके अपने नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बताया है। जो तरीके इबादत के उसने बताए हैं, उन तरीकों पर इबादत होगी।
وہ عبادت اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگی. اس عبادت کے بدلے میں دنیا میں بھی اس کے فوائد ظاہر ہوں گے. جیسے 5 وقت کی نماز کے اہتمام پر روزی کی برکت کا وعدہ ہے. جو آدمی بھی 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت کرے گا. برکت ہو گئی مسئلہ حل ہو گیا، چاہے روزی تھوڑی ہوتی. یہ گر ابھی ہم کو سمجھ میں نہیں آیا ہے، یہ گر ابھی سمجھ میں نہیں آیا کہ چاہے 10,000 مہینے کے ہوں گے، تھوڑی روزی ہے اس زمانے میں کہ 10,000 ہیں، لیکن برکت والے ہیں تو یہ برکت والے 10,000 کافی ہو جائیں گے بغیر برکت کے 2 لاکھ کے مقابلے میں. ہر اعتبار سے وہ کافی ہو جائیں گے. اور وہ برکت نماز کے ساتھ روزی بڑھانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. 10,000 کے لاکھ روپے ہم نہیں کر سکتے، لیکن اتنے معمولی سبب کے ساتھ 5 وقت کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں. ارے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، سبھی پڑھ سکتے. تو حدیث پاک میں وعدہ ہے کہ جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی تنگی کو دور کر دے گا، روزی میں برکت ہو جائے گی. آخرت کے اعتبار سے دوسری ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل کرے گا. اللہ تعالیٰ ذمہ داری لے رہا ہے. کوئی کسی جگہ ایڈمیشن کا مسئلہ ہے، پرنسپل نے ذمہ داری، تم فکر مت کرو میرے ذمہ میں. آدمی بے فکر ہو جاتا ہے. کسی جگہ کوئی سروس کا نوکری کا مسئلہ ہے، کمپنی کے مینیجر نے ذمہ داری لے لی کہ بھائی تم فکر مت کرو. وہ کہتا ہے بھائی میرے مارکس پورے نہیں ہیں، پرسنٹیج کم ہے. مینیجر کہا تم اس کی فکر مت کرو، تم اس کی فکر، وہ میرے میں آیا. تو آدمی بے فکر ہو جاتا ہے کہ مینیجر نے کہا ہے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جنت کا مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، وہ آخرت کا بھی مالک ہے. وہ اس اللہ کی طرف سے ارشاد ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کر دے گا. تو یہ اس کا اخروی فائدہ ہے. دنیا میں روزی کی تنگی دور ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا. اور آخرت میں درمیان میں قبر ہے، درمیان میں قبر کی منزل ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے قبر کے عذاب کو ہٹا دے گا، عذاب قبر نہیں ہوگا اس. مزید آگے جائیں گے، مرحلہ ہے میدان محشر کا جہاں سے سب کو گزرنا ہے. اس وقت ہم نے ان مراحل کو سنا ہے، ابھی یقین کے درجے میں اندر بیٹھا نہیں، اس لیے اس کی زیادہ فکر نہیں ہے، اس کی زیادہ فکر نہیں ہے کہ قبر کا مرحلہ کتنا سنگین ہے اور میدان محشر کا مرحلہ کتنا سنگین ہے. ابھی اس کو صرف سنا ہے. وہ بڑا سنگین مرحلہ ہے، اس مرحلے میں حساب ہے. ہاں، دنیا میں ذرا سا حساب کتاب کی جواب دہی آ جاتی ہے آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے، آدمی کا سکون غارت ہو جاتا ہے. اور وہاں پوری زندگی کا حساب ہے. اس مرحلے میں بھی نماز مددگار ہے کہ اس کا حساب آسان ہو جائے گا. یہ عبادت کا فائدہ ہے، بے فائدہ نہیں ہے، یہ فائدہ ہے اس کا جو عبادت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. خالی اس کے پیچھے تھکنا نہیں ہے بلکہ اس تھکنے کے پیچھے یہ اس کے منافع بتائے. اور جب یہ نفع سامنے ہوں گے تو پھر ان عبادتوں میں مزہ آئے گا. جو ہماری اس محنت سے مقصود ہے کہ دین کی دعوت میں لگ کر، دین کی محنت میں لگ کر ہمارا مزاج عبادت کا بنے، اچھی عبادت کرنے والے بنے، اچھی عبادت کرنے والے، اور دن بدن اس میں ترقی ہو. جہاں جہاں دین کی دعوت چلی، دین کی محنت ہوئی تو سب سے پہلے عبادت زندہ ہوتی.
مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے تھے کہ یہ کام چلے گا تو سب سے پہلے عبادت کا دین زندہ ہوگا. وہ ابتدا اور شروعات ہے اور اسی پر ہماری محنت ہے. 6 نمبر جو ہے 6 نمبر میں ایمان کے بعد نماز ہے. ایمان پر محنت کر کے یقین بنانا ہے, صحیح یقین پیدا کرنا کہ اللہ کرتا ہے. کامیابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے اور اللہ کے سوا اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اور حضور علیہ السلام کے طریقوں کے علاوہ جتنے طریقے ہیں ان طریقوں میں ناکامی ہے. یہ یقین کی صحت, یقین کو ٹھیک کرنا, اس کے ساتھ ساتھ عبادت کو صحیح کرنا ہے. اور عبادت میں چونکہ اہم ترین عبادت نماز ہے, اس لیے نماز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور نماز کی عملی مشق کرواتے ہیں. وضو کی, قیام کی, رکوع کی, سجدے کی, اور نماز میں جو پڑھنے کی صورتیں ہیں, جو اذکار ہیں, اس کو صحیح کرواتے ہیں کہ نماز صحیح ہو جائے. اس کا ظاہری ڈھانچہ اچھا ہو گیا. اب اس ظاہری ڈھانچے پر محنت کرتے 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 اس نماز کا باطن ہے, اس کے اندر دھیان پیدا کرنا کہ نماز اچھی ہو جائے, نماز میں خشوع آ جائے. اسی پر محنت ہے. 3 دن جاوے تب بھی چلے میں جاوے, 4 مہینے میں جاوے, اور روزانہ کی جو ہماری محنت ہے روزانہ کی, اس میں اسی نماز کے, ایمان کے, ذکر کے, دعا کے, تلاوت کے, دعوت کے فضائل سننا, اور یہ فضائل لے کر لوگوں کے پاس جانا اور لوگوں کو بھی یہ سنانا تاکہ وہ فضائل کا دھیان آ جائے. اور نماز پر محنت ہے روزانہ. نیا آدمی ہو, پرانا آدمی ہو, جوان ہو, بوڑھا ہو, اندرون میں جماعت ہو, بیرون میں جماعت ہو, جماعت 3 دن میں ہو یا جماعت 4 مہینے کی ہو, روزانہ جو محنت ہے وہ اس کی ہے تاکہ روزانہ نماز ترقی کرے, اس کا ظاہر ٹھیک ہو جائے, اس کے باطن میں خشوع آ جائے, اور اس نماز کے ذریعے سے کاموں کے بننے کا یقین پیدا ہو جائے کہ ہمارے کام اللہ تعالیٰ نماز سے بنا دے گا. ایسا یقین پیدا ہو جائے. اب کوئی مسئلہ ہو تو فوراً آدمی نماز کی طرف متوجہ ہو. یہ پرانا ہونے کی علامت ہے. پرانا ہونے کی علامت کیا ہوئی کہ مسئلہ آیا تو پرانا ہونے کی علامت ہوئی کہ اب مسئلہ آیا تو آدمی کہاں جا رہا ہے, نماز کی طرف جا رہا ہے. یہ پرانا ساتھی ہے. حضور علیہ السلام کے بارے میں انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر کوئی بھی بھاری مشکل مرحلہ آتا تھا تو آپ سیدھے مسجد کی طرف چلے جاتے تھے اور اتنی دیر نماز میں رہتے تھے جب تک وہ حال رہتا تھا. اس لیے خسوف کی نماز جو ہے نا بہت لمبی ہوتی ہے. پڑھی ہوگی سورج گرہن کی نماز پڑھی ہے, سورج گرہن, اس میں قرات لمبی ہوتی ہے نا. کیوں کہ جب تک وہ چلے وہاں تک نماز پڑھتے رہے, یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے. وہ نماز لمبی ہوتی. استسقاء کی نماز کہ جب تک بارش نہ آ جائے وہاں تک جاتے رہے. ایک دن پڑھتے ہیں, دوسرے دن پڑھتے ہیں, تیسرے دن پڑھتے ہیں کہ بارش آ جائے, وہاں تک میں آ جاتی ہے. ایسے کوئی مسئلہ اٹکا ہے کہ وہاں تک نماز پڑھے کہ جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے. بیماری ہے تو آدمی 2 رکعت پڑھے, پھر اللہ سے کہا, پھر حل نہیں ہوا پھر دوبارہ پڑھے, پھر سہبارہ پڑھے. جیسے گولی کھاتا ہے آدمی, شوگر کی گولی کب کا کھاتا ہے کہ جب تک مرض سے, اب ڈاکٹر کہے کہ اب تمہارا جو ہے نا کم ہو رہا ہے تو ڈوز کم کرو. ڈوز کم کرا تھا نا بازوں جو پرہیز کے ساتھ ہوتے ہیں اور ذرا ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں تو ان کا ڈوز کم کرنا پڑتا ہے. ان کا ڈوز کم کرو کہ قابو میں آ رہا ہے. بخار ہے آدمی کو, 1 دن گولی, 3 دن کا کورس ہے بھئی, یہ گولی کھا لو, 3 دن کے بعد جب ٹھیک ہوگا بند کر دو. لیکن ٹھیک نہ ہوا تو کہ اگلا 5 دن کا کورس کرنا پڑے. تو ایسے یہ صلاۃ الحاجت ہے. روزی میں بے برکتی ہے, نہیں پڑھتا آدمی نماز پڑھتا ہے روزانہ 2 رکعت اس کے لیے.
बीमारी है रोजाना 2 रकात, मौका है तो 2 वक्त 2 रकात पढ़े, और मौका है तो और ज्यादा 2 पढ़े। हर मौके पर ये नमाज बताई गई, सलातुल हाजत। तो तबलीग में आदमी पुराना हुआ, उसकी अलामत यह है कि हर मसले में कहां जाता है, वो कहां जाता है, और उसके साथ जो जाहिरी तदबीर है वो करता है, इसलिए कि दुनिया दारुल असबाब है। इस तरह दारुल असबाब है, जाहिरी तदबीर करता है, लेकिन ज्यादा तवज्जो उसकी कहां है कि मसला हल तो अल्लाह ही करे, और किसी पर इल्जाम नहीं डालेगा वो, कि उसको पता है कि कहां से आया है, अल्लाह की तरफ से आया, और इसका हल भी अल्लाह ही करेगा, इसलिए यकीन वो खराब नहीं करेगा। अगर बीमारी सीमारी होती है, कोई मसला होता है, कारोबार नहीं चलता है, तो क्या नया क्या पुराना सभी एक ही बात करते हुए किसी ने कुछ कर दिया है, धंधा ही मेरा सेट नहीं होता है, एक धंधा करता हूं वो नहीं होता, दूसरा क्या कबरत किया, सब ये कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया किसी, इसलिए तुम्हारा धंधा सेट नहीं होता। तो नया भी वो बोल रहा है, पुराना भी यही बोल रहा है, तो दोनों में कोई फर्क है फिर? तो मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। मेहनत क्या करने की जरूरत? मेहनत बढ़ाने की जरूरत है कि अल्लाह के किए बगैर कुछ होता नहीं है, और अगर कुछ हुआ भी है तो उसका हल कहां है, अल्लाह ने बताया है। इसलिए कि इस किस्म की चीजों को भी हमारे दीन में उसको रद्द नहीं किया है कि किसी को नजर लगती लग जाती है। हदीस में आता अल-ऐन हक़्क़ुन, नजर लगती है, इसलिए कोई अच्छी चीज देखे तो क्या माशाअल्लाह कह दो, माशाअल्लाह कह दो, या और कोई चीज पेश आती है, हवादिस होते हैं, ऐसे दुनिया है, इसमें शयातीन हैं, जिन्नातों में भी इंसानों में भी, जिन्नात और इंसान में शयातीन है, दोनों में। तो कज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीन अल-जिन्न वल इंस, कि हर नबी के साथ ऐसे दुश्मन रहे, नबियों के साथ जिन्नातों में से भी इंसानों में से। तो कोई ऐसा वाकया पेश हो गया, भाई किसी ने दुश्मनी कर दी, हो सकता है, लेकिन उसका हल अल्लाह के पास, उसका हल कहां पर है? ये यकीन तबलीग में सीखना है, इस यकीन के साथ आदमी, और उसका हल अल्लाह ताला ने नमाज में रखा, उसका हल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मुबारक इल्म में है। चाहे कारोबार का मसला हो, रोजी रोटी का मसला हो, सेहत और बीमारी का मसला हो, इनफिरादी हाल हो या इज्तिमाई हाल हो, उन हालात का हल अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से जो मुबारक इल्म दिया है, उस इल्म के अंदर, उस इल्म में तलाश करेंगे कि हमारे इस हाल का क्या हल है, रोजी की तंगी का क्या हल है, बीमारी में सेहत किस तरह होगी, और इज्तिमाई तौर पर कोई मसला है तो उसका क्या हल है। उसका हल अल्लाह ताला ने हुजूर वाले इल्म में बताया है, और उस इल्म में ताकीद ये है कि आदमी ईमान लावे और अच्छे काम करे। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, अच्छे काम करे, तो अच्छे कामों की वजह से मसाइल हल होंगे, अच्छे कामों की वजह से। आदमी मसला हल करने के लिए बुरे कामों में न लग गया कि भाई किसी से नाचाकी हो गई है, रिश्तेदारों में, वालिदा से, भाई से, बहन से, चचा से, दादा से, मामू से, उनसे नाइत्तेफाकी हुई, किसी मामले में नाचाकी हो गई, तो अब उस मसले को हल करने के लिए अच्छा काम करें। अच्छा काम क्या है? तो उनको जाकर सलाम कर दें, उनको जाकर क्या करें? सलाम करें, उनके साथ खैरखाही करें, उनकी पीठ पीछे अच्छे बोल बोलें, तो मसला हल हो जाएगा। और आदमी ने उसको हल करने के लिए क्या शुरू किया कि उस मसले को लोगों को जाकर कहना शुरू किया कि जो हूं तो हूं, आऊं अच्छा तो मत, ये आऊं गरज मत, मैं तो बहुत अच्छा हूं, बाकी हो बुरा है। तो अब ये मसला हल हो जाएगा कि मसला और बढ़ेगा, क्योंकि उसके हल के लिए वो कहता है मैं हल करना चाहता हूं, लेकिन हल करने के लिए रास्ता कौन सा इख्तियार कर रहा है?
کہ جتنے اس کے تعلق والے ان کو جا کر کہتا ہے۔ یہ میاں بیوی کے جو مسائل اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بیوی کی شکایت جا کر اس کی خالہ کو کرتا ہے، اس کی پھوپھی کو کرتا ہے، اس کے بھائی کے پاس، اس کی بہن کے پاس، اس کے پاس۔ اسی طرح شوہر کی شکایت اور لڑکی نہیں جاتی تو اس کا باپ جاتا ہے، اس کا بھائی جاتا ہے ان کے پاس، اور کہتے ہیں کہ ہم مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ کے پاس آئے، اور راستہ غلط اختیار کیا ہے۔ حضور علیہ السلام والے علم میں سارے مسئلوں کا حل ہے، سارے مسئلوں کا حل، اور یہ حل بتایا کہ ایک دوسروں کو سلام کریں، اتفاقی ہو رہی ہے، تعلقات ناسازگار ہو تو سلام کریں، کھلے دل سے مصافحہ کریں، ہدیہ دیں۔ بیوی سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو اس کو سلام کریں، بچوں سے تعلقات ان کو سلام کرا دیں۔ بلکہ آدمی تعلق جیسے خراب ہوتا ہے سلام تو کیا کرے گا، منہ چڑھا دیتا ہے، اور بگڑ جائے گا تعلق۔ ایسے ہر کام میں آپ نے عمل بتائے، یہ معاشرتی لائن کا دین ہے کہ سلام کریں۔ آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، اور کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ کھلانا پلانا یہ ہمارے مذہب میں اچھی چیز ہے، لیکن رواج کے طور پر نہیں، یا دکھاوے کے لیے نہیں۔ ہمارے عرف میں جو کھلانا پلانا جو عمومی طور پر ہے وہ رواجی ہے یا دکھاوے کا ہے کہ عید کے دن داماد کو بلا کے کھلاؤ، اس کی کوئی اصل ہے شریعت میں؟ ارے وہ ہے کوئی اصل؟ اس عید کے دن بہو کو بلا کے کھلاؤ، اس کی کوئی اصل ہے شریعت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے، صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ تو پھر یہ رواج ہے، اس کا اہتمام کرنا یہ رواج ہو۔ ہاں آ گئے ہیں، کھلانا بہت اچھا ہے کہ عید کے دن بھی کھلاؤ، عید کے علاوہ بھی کھلاؤ، لیکن ایسی کوئی چیز کو کسی دن کے ساتھ خاص کر دینا، کسی وقت کے ساتھ خاص کر لینا، یہ رواج ہو جاتا ہے، یہ رواج ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو دین سمجھ کے کرے تو پھر وہ بدعت ہو جاتا ہے۔ تو رواج کا کھلانا پلانا جو سماجوں میں قوموں میں ہے، اس کام کے ذریعے سے ہمارے اندر سے وہ رواجوں والی زندگی ختم ہو جائے اور طریقوں والی زندگی آ گئی۔ باقی تبلیغ میں لگنے کے بعد بھی 4 مہینے جا کر ساتھی آیا ہے اور اس کا رشتہ ہوا اور دودھ پینے جا رہا ہو شادی کے دن، جماعت میں جا کر آیا ہے، حضور والے طریقوں پر کامیابی کو بول کر آیا ہے کہ بھائی کامیابی حضور کے مبارک طریقوں میں، اور حضور کے علاوہ جتنے طریقے ہیں اس میں 100% ناکامی ہے۔ 4 مہینے میں کتنی مرتبہ اس کو بولے تھے، وہ سارے ناکامی کے راستے ہیں۔ اور پھر ان رواجوں کے ساتھ مزید گناہ مل جائے کہ اس کے ساتھ بے حیائی بھی ہو رہی ہے، ان رواجوں کے ساتھ مزید یہ چیزیں ملی ہیں، تو یہ تو مزید آدمی کے گھڑے میں اترنے کی علامت۔ آپ کے طریقوں کی عظمت محبت ایسی پیدا ہو جاوے کہ اب معاشرتی زندگی میں، معاملات والی زندگی میں اور اپنی اخلاقی زندگی میں ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے کی کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس لیے سب کی زبانوں پر ہر وقت یہی بات ہو کہ اس میں آپ کا کیا طریقہ ہے۔ گھر میں یہ باتیں ہوں ہمارے کہ بھئی یہ 4 مہینے والوں کے گھر ہیں، پرانے وقت لگے ہوئے لوگوں کے گھر ہیں، اس گھر میں شادی بیاہ میں موت میت میں مہینوں پہلے سے یہ باتیں ہو رہی ہو کہ بھئی شادی میں حضور کا کیا طریقہ ہے، نکاح میں آپ کا کیا طریقہ ہے، مہر میں آپ کا کیا طریقہ ہے، کپڑوں میں آپ کا کیا طریقہ ہے، جوتوں میں آپ کا کیا طریقہ ہے، کھلانے پلانے میں آپ کا کیا طریقہ ہے، مہمان نوازی میں آپ کا کیا طریقہ ہے، مہمانوں سے ملنے کا آپ کا کیا طریقہ ہے۔ آپ کے ایک ایک طریقوں کو محفوظ کیا صحابہ نے، آپ کی ایک ایک سنت کو محفوظ کیا ہے، ایک ایک سنت، یہاں تک کہ آپ کی عادتوں کو محفوظ کیا گیا کہ آپ کیسے ہنستے تھے، آپ کیسے روتے تھے، آپ کیسے مسکراتے تھے، آپ کیسے چلتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے پیتے تھے، پینے میں کیا پسند کرتے تھے۔ ایک ایک چیز کو محفوظ کیا، اس لیے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رحمت والا طریقہ ہے، اور جو جتنا اس کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا اتنا وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میرا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تبلیغ کی تعلیم ہے۔ تبلیغ میں نکل کر یا واپس آ کر مقام پر جو ہمارا کام ہے، اس کام کی اصل اساس اور اس کام کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی سے میل کھا جائے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا، ان سب میں سے عادات جو ہماری عادتیں وہ ختم ہو کر ان ساری چیزوں میں طریقے آ جاوے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے ہماری جتنے قسم کے رواج ہیں رسومات ہیں اور وہاں بھی حضور والے طریقے آ جائے۔ ہماری ایک تو انفرادی شخصی زندگی ہے اور ہماری عادتیں ہیں، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا ہنسنا رونا، جو کام ہیں ہمارے وہ سارے کاموں میں سنت آ جائے۔ اس کے لیے ہمیں ان سنتوں کو سیکھنا پڑے گا۔ اس کے فضائل تو فضائل کی کتابوں میں، اس پر عمل کرنے کے فائدے، لیکن ان سنتوں کا علم جو ہے وہ ہمیں علماء سے لینا ہوگا اور اس کی عملی مشق کرنی ہوگی، اس لیے کہ وہ چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں۔ عمل سے کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے، پینے کا سنت طریقہ کیا ہے، پہننے کا سنت طریقہ کیا ہے، سر میں تیل لگانے کا طریقہ کیا ہے، سرما لگانے کا کیا طریقہ ہے، یہ عمل سے تعلق رکھتی چیزیں۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنی۔ پھر معاشرتی زندگی ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ شادی بیاہ خوشی غمی ہے تو اس میں کیا طریقے، وہ زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں۔ آدمی زندگی میں ایک بار شادی کرتا ہے، اولاد ہوتی ہے تو 2 4 5 6 جو بچے ہیں تو ان کی شادیاں کرتا ہے۔ رشتہ داروں میں کنبے قبیلے میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں، تو ایسے موقعوں پر ہمارے اندر کی فکر اور کڑھن ہوئی، اندر کی فکر اور کڑھن، اس کے لیے سب فکر مند ہوتے ہو۔ جیسے دنیاوی منافع کے خاطر یا دنیا کے کسی نقصان سے بچانے کے خاطر خاندان میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پورے خاندان کی فکر کرتے ہیں، ایک دوسروں کو یاد دلاتے ہیں دنیاوی نقصان سے بچانے کے لیے۔ تو دیکھو ایسا ماحول چل رہا ہے، ہر گھر میں ہر خاندان میں کوئی ایک دو ایسے ہوتے ہیں جو فکر رکھتے ہیں، رکھنی چاہیے، ہمدردی ہے، وہ بھی خیرخواہی ہے۔ ایسے یہ ایک ہمدردی جس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ امر بالمعروف کہ ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں ہماری بستی میں معروفات عام ہوں اور منکرات وجود میں نہ آئیں، کہ بھلائی کے کام زندہ، شادی بیاہ میں موت میت میں اور دیگر معاشرتی خوشی غمی میں عید میں یا روزمرہ کی زندگی میں ایسے کام نہ ہوں۔ اس کے لیے جو ہمارے مقامی محنت میں جو 2.5 گھنٹے کی محنت، 2.5 گھنٹے کی محنت، اس میں مسجد کی سطح سے ہر مسجد کی، کیونکہ ہر گھر میں ایسے افراد نہیں ابھی، تو مسجد کی سطح سے 15 آدمی 20 آدمی 25 آدمی 40 آدمی، جس کو مسجد وار جماعت، یہ مسجد وار جو جماعت ہے وہ صرف 3 دن کی جماعت وصول کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد وار جماعت صرف 4 مہینے کی جماعت بنانے کے لیے نہیں ہے، یہ مسجد وار جماعت اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر میں اپنے محلے سے لے کر پورے عالم میں اللہ کا پورا دین زندہ ہو جائے، اس کی یہ جماعت ہے۔ یہ مسجد وار جماعت اس جماعت کی نقل ہے جو جماعت حضور علیہ السلام نے اپنی مسجد میں بنائی تھی، یہ اس کی نقل ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنی مسجد میں ایک جماعت تیار کی صحابہ کی، جس میں مہاجر بھی تھے انصار بھی تھے، جس میں فقراء مہاجرین بھی تھے اور اغنیاء بھی تھے، جس میں جوان بھی تھے بوڑھے بھی تھے،
اور جس میں تندرست بھی تھے بیمار بھی تھے، ان سب نے مل جل کر ایک مسجد سے ایک آواز لگائی دنیا میں اور ایک فکر چلائی، اپنے اندر دین داخل کرتے ہوئے، اپنے گھروں میں دین لاتے ہوئے۔ وہ اپنے اندر دین لانے میں ایسے مشغول نہیں تھے کہ اپنے گھروں سے غافل ہو جائے، اور اپنے گھروں میں دین لانے میں ایسے مشغول نہیں تھے کہ اپنے محلے سے غافل ہو جائے، اور وہ اپنے محلے اور بستی میں دین لانے میں ایسے مشغول نہیں تھے کہ وہ عالم سے غافل ہو، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے بتائے ہوئے مبارک طریقے پر اپنی اور زندگیوں میں دین لانے کی ایسی کوشش اور فکر کر رہے تھے کہ وہ اپنے اندر دین لاتے ہوئے اپنے گھر والوں کو بھی دین دے رہے تھے، اپنے بچوں کو بھی دے رہے تھے، اپنی بیویوں کو بھی دے رہے تھے، اپنی بہنوں کو بھی دے رہے تھے، اور اپنی بستی میں بھی لوگوں کو سکھا رہے تھے، یہاں تک کہ ان کے وہاں باہر سے جو مہمان آئے، وفود آئے، ان وفود کو بھی مدینہ کے اس ماحول میں دین دے رہے تھے۔ یہ اس جماعت کی نقل ہے کہ 100% دین کو اپنی زندگی میں لاتے ہوئے وہ دین کو دنیا میں زندہ کرنے کی محنت کریں اور اس کی ترتیب بناویں۔ اس کے لیے یہ روزانہ 2.5 گھنٹے مانگتے ہیں کہ بھئی اس لیے 2.5 گھنٹے دیں، اور ایک ایک کے پاس جاویں، فقیروں کے پاس بھی، امیروں کے پاس بھی، جوانوں کے پاس بھی، بوڑھوں کے پاس بھی، ایک ایک کے پاس جاویں اور ایک ایک سے پوری بات کرے۔ جیسے بھی میں نے عرض کیا کہ صرف 3 دن کی جماعت وصول کرنے کے لیے مسجد وار جماعت نہیں ہے، وہ ایک کام ہے مسجد وار جماعت۔ اصل بنیاد ہماری یہ ہے کہ مسجد کی جماعت 2-3 ساتھیوں کی چھوٹی جماعتیں بنا کر محلے کے ایک ایک گھر میں ایک ایک بالغ مرد سے ملاقات کر کے پورے دین پر چلنے کے فائدے بتاوے، ایمان کا نفع بتاوے، نماز کا نفع بتاوے، علم کا، ذکر کا، اخلاق کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کا فائدہ بتاوے، اور ان کو اس کے لیے تیار کرے۔ خالی رسم نہیں ہے یہ گھر گننے کی یا سر گننے کی، بلکہ ایک محنت ہے، ایک فکر ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ جب آدمی کسی کام میں پختہ نہیں ہوتا، جیسے پکا درزی نہیں ہے تو وہ سی نہیں پائے گا، وہ سی نہیں پائے گا، پکا ڈرائیور نہیں ہے تو چلا نہیں پائے گا۔ ایسے ہم نے دعوت کو سیکھا نہیں ہے، دعوت کو سیکھا نہیں ہے، خالی تھوڑی بہت بات کرنا آ گیا، ہم نے سمجھا کہ ہم دائی بن گئے۔ جیسے خالی اسٹیئرنگ گھمانا آ گیا بچے کو، وہ سمجھا میں ڈرائیور بن گیا ہوں، چابی ڈال کے اسٹارٹ کر کے چلانا شروع کر دیا۔ مشین پر بیٹھنا خالی آ گیا تھا، سمجھا میں درزی بن گیا ہوں، یا اور کوئی فن ہے، کوئی کام ہے۔ ایسے خالی تھوڑی بات کرنا آ گیا آدمی کو اور آدمی سمجھا میں دائی بن گیا۔ اسی لیے اس کام میں بزرگوں سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ کرتے کرتے سیکھنا ہے اور سیکھتے سیکھتے کرنا ہے، اور ہمیشہ سیکھنے کی نیت سے کرنا ہے، ہمیشہ کہ سیکھنے کی نیت سے آدمی کرتا رہے تو وہ آدمی بنتا رہتا ہے اور ترقی ہوتی رہتی ہے۔ دنیا کے فن اور ہنر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جس آدمی کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے وہ نئی نئی چیزیں جتنی ایجاد ہوتی ہے اس فن سے متعلق وہ چیزیں سیکھتا رہتا ہے اور ان کا علم بڑھتا رہتا ہے۔ اور جو گزارا کر لیتے ہیں، جو انہوں نے پڑھ لیا تھا اسی پر، انہوں نے اسی پر گزارا کر لیا تو پھر ان کی ترقی نہیں ہوتی، وہ وہیں اسی جگہ رہتے۔ تو ایسے اس راستے میں نکل کر حسب توفیق اللہ تعالیٰ دھیرے 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 کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے آدمی کو، لیکن مزید سیکھنے کی طلب ہے تو آدمی مزید سیکھے گا۔ ہاں، اس میں کہ سامنے والے کا ذہن بنانا سیکھنا ہے، یہ دعوت ہے کہ کیا بات کرنی ہے، حکمت کی باتیں ہیں، رٹی رٹایا صرف نہیں ہے۔ قرآن شریف میں جہاں دعوت کا ذکر ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، کہ حکمت سے اور اچھی نصیحت کہ جو منہ میں آیا بول دیا، عیسیٰ بھائی نے بولا موسیٰ بھائی بھی شروع ہو گئے، ہوتا ہے نا،
ایک پرانے شادی کا آدمی گیا, اس نے کچھ بولا, یہ بھی شروع ہو گیا, اس نے کچھ بولا, وہ شروع ہو گیا. جیسے ابھی ہماری دعوت ہے وہ زیادہ تر اسی طرح کی. ہماری دعوت کے لیے تو ہم کو فضائل کی کتابیں دی کہ یہ فضائل کی کتابیں سن کر اور ان فضائل کی کتابوں کا مطالعہ کر کے ان میں سے نماز کے, روزوں کے, ذکر کے, قرآن کے اور تلاوت کے, دعوت کے, راہ خدا میں قربانیوں کے جو فضائل ہیں وہ فضائل سنانا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے واقعات سنانا ہے. اپنی کارگزاریوں پر گزارا نہیں کرنا ہے کہ ہم 4 مہینے میں گئے تھے, ہم ایک بھائی کو ملے اور تھوڑی بات کی, تیار نہیں تھا, پھر میں نے اس کو بات کی, ایک دم سے تیار ہو گیا, وہ ہو گیا, پھر پوری جماعت بن گئی, 12 آدمی ہو گئے, 20 آدمی ہو گئے اور نقد جماعت بن گئی. وہ تو کارگزاری کے موقع پر جماعت کی رہبری کے واسطے کہ بھائی مزید کوئی بات ہے تو اس وجہ سے اس کو پوچھتے کہ بھائی کتنی جماعتیں نقد نکلی, انفرادی معمولات کے, تو اس وقت سنانا. باقی ہماری ملاقاتوں میں, ہمارے بیانات میں اپنی کارگزاریوں پر گزارا نہیں کرنا. اس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کارگزاری سنانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر ایسی مشقتیں برداشت کی ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے, لوگ آپ کی بات نہیں سنتے تھے, کوئی آپ کو ساحر کہہ رہا ہے, کوئی آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے, نعوذ باللہ, کوئی آپ کو کیا کہہ رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ جمے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی بات کرتے رہے. آپ کے گھر میں فاقے آئے, آپ نے ان فاقوں کو برداشت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. صحابہ پر حالات آئے اور صحابہ, جو حکایت صحابہ میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے نمونے کے, انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ نمونے کے طور پر چند قصے نقل کرتا. ایسے نماز سے متعلق حدیثیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نماز کے واقعات. لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم دروازہ کھولیں گے. ابھی تو کھڑکی بند ہے ہماری, ہوا کہاں سے آئے گی؟ پرانی ہوا پر گزارا کر رہے ہیں, جو سردیوں کے زمانے میں بند کی تھی کھڑکی, گرمیوں میں بند کر کے رکھی ہے. اب تو حبس ہوگا, گرمی لگے گی, پسینہ ہوگا, تو روزانہ پڑھنا ہوگا, روزانہ پڑھنا ہوگا اور روزانہ سننا ہوگا. ہم محاسبہ کریں کہ مسجد میں تعلیم تو 50 سال سے ہو رہی ہے, 40 سال سے ہو رہی ہے, 30 سال سے ہو رہی ہے, وہ تعلیم کا عمل نامہ نہیں ہے وہاں, روز مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے, لیکن میری اس تعلیم میں کتنی شرکت ہے؟ یہ مجموعہ تو تعلیم میں طالب بن کر سب سے آگے ہونا چاہیے. ہماری جو فضائل کی تعلیم, وہ تو ہماری روزانہ کی خوراک ہے, دعوت ہی ہماری فضائل کی ہے, اور وہ خوراک ہی نہیں کھا رہے, خوراک نہیں کھا رہے ہیں. اب ہم باہر جائیں گے ملاقاتوں میں, کشتوں میں, تو آپ بتائیں ہم کیا بات کریں گے؟ وہی بات ہوگی, موسیٰ بھائی جو بولے عیسیٰ بھائی بولے گا کہ بھائی بہت زیادہ تھا گیا صاحب, تر جوان اچھے بالکل ہر حال میں نکلو پڑتے تارے, بالکل چلے گا نہیں اب تیرا کوئی بھی ہوتا. وہ کہا ٹھیک ہے, کیا کرے گا وہ بھی بیچارہ, جان دینی ہے کیا اس کو؟ یہ دعوت نہیں ہے. دعوت یہاں تو ذہن سازی ہے, ذہن سازی ہے. دیکھا دنیا کے تاجر لوگ اپنا سامان چلانے کے لیے کیسے ذہن سازی کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھا رہے اپنی بات. دن بھر میں 100 مرتبہ بولتا ہوگا اپنے سامان کا فائدہ, اب کپڑے کا, جوتے کا, اور کتنا دماغ کھوڑی کرتا ہے گاہکوں کے پیچھے. تاجروں کے پاس جا کر اس نیت سے جا کر کھڑے رہیں. وہ جو مزاج ہے تجارت کا, وہ اور دعوت کا مزاج برابر سرابر ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں دعوت کو بھی تجارت سے تشبیہ دی ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, کہ میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا دے. تؤمنون باللہ ورسولہ, کہ تم اللہ رسول پر ایمان لاؤ. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, کہ تم اپنی جان اور اپنے مال سے اللہ کا کام کرو, جد و جہد کرو. اس سے مشابہت ہے, اس سے مشابہت ہے کہ تاجر جیسے مزاج کے ساتھ, کہ نرمی سے, محبت سے
اس کو پتا ہے کہ نہیں لے جائے گا، روز آتا ہے، پھر بھی اس کو بھائی صاحب کیا حال ہے، خیریت ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس کو ٹرکانا ہوتا ہے تو بھی طریقے سے ٹرکاتا ہے، بدتمیزی نہیں کرتا، وہ بدتمیزی اس کے ساتھ نہیں کرتا۔ اب ہاں جو خاندانی تاجر ہوگا، ورنہ جو نیا بنا ہے جس کو کچھ پتا نہیں تجارت کیا ہے، وہ سب سے لڑائی کرتا رہے گا، 5 روپے کے لیے لڑائی کر لے گا، 10 روپے کے کھوٹ کھائے گا، کیونکہ اس کو تجارت کا ہی کہاں پتا ہے۔ لیکن جو خاندانی تاجر ہیں وہ لڑائی نہیں کرے گا، وہ جھگڑا کسی سے نہیں کرے گا، دشمنی نہیں کرے گا وہ، اور وقتی طور پر تھوڑا نقصان برداشت کر لے گا، ڈوبت کھاتے میں جانے دے گا۔ جتنے بھی پرانے تاجر ہوں گے نا خاندانی، ان کا پورا ایک چوپڑا ہوگا لال ڈوبت کھاتے کا، کہ یہ اگرا نہیں جائے، کوئی بات نہیں، اس ویپار میں کچھ ٹکا اتنے ایسے ہوتے ہی ہیں، ان کو پتا ہے کہ اتنے فیصد جائیں گے۔ لیکن اگر اس کے لیے لڑائی جھگڑے شروع کر دیے تو گراہک ٹوٹیں گے، تو پھر جو نئی آمدنی وہ رک جائے گی۔ ایسے دعوت جو ہے، دعوت وہ تجارت کے مزاج کے ساتھ، کہ سب کے ساتھ گلتے ملتے، سب کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھے گا آپ نے، کیسے لوگوں کو قریب کیا، برداشت کیا، برداشت کرنے کا کام، جھیلنے کا کام ہے، کہ جھیلنا ہے، اور وہ جھیلنا مفت میں تھوڑا ہے کہ فری میں ہے، کہ اس پر اجر ہے۔ جب اس کا احتساب ہوگا کہ اس جھیلنے پر، اس صبر کرنے پر خدا بدلہ دے گا، تو آدمی جھیلنے سے، صبر کرنے سے گھبرائے گا نہیں، بھاگے گا نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو قریب کرے گا جن سے جھیلنا پڑتا ہے۔ وہ اس میں ہماری ترقی ہے، اس میں ترقی ہوتے کہ آدمی صبر کرتا ہے، صبر کے ساتھ اللہ کا قرب ملتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں۔ کبھی آدمی کو اپنی ذاتی زندگی میں صبر ہوتا ہے کہ بیماری سیماری رہتی ہے ہر وقت، آدمی صبر کر، علاج ضرور کریں، لیکن یہ کیا کوئی بات ہوئی صبح شام وہی بولتا رہے، جو آیا اس کو یار بہت تکلیف میں ہوں، میں تو یہاں گیا تھا، وہ ڈاکٹر کو دکھایا، ان کو دکھایا، ان کو دکھایا، فرق ہی نہیں پڑتا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، ہر وقت وہی ہے۔ ایک بھائی ڈاکٹر کے پاس جا کر سب بتا دے بھائی کیا ہو رہا ہے، اور اس سے علاج لے لے، علاج کرتا رہے۔ اب سب پوچھیں گے تو سب کو بھی اچھا ہے، ابھی دوا چل رہی ہے، دعا کرنا۔ دوسرا بھائی کیا ہے، دوا چل رہی، دعا کرنا۔ تیسرا بھائی کیا ہوا ہے، دوا چل رہی، دعا کرنا، اچھا ہے الحمدللہ، اور صبر کرے اس پر۔ کسی کو تجارتی حالات ہے، صبر کرے، ناجائز راستے اختیار نہ کرے، روزی مقدر کی طے ہے، ایک لقمہ زیادہ نہیں ملے گا، اور اللہ کے وہاں سے حلال روزی طے ہے، حلال روزی لینے کی فکر کرے۔ عموماً جب یہ ہوتا ہے کہ مالداروں کے ساتھ زیادہ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے تو پھر آدمی کو پیسوں کی ہوس ہو جاتی ہے۔ اس لیے فضائل صدقات کا مطالعہ ہم انفرادی بھی کریں، اس میں ایک حصہ جو غریبوں کے لکھا ہوا ہے، ان کو نصیحتیں کی ہیں حدیث کی روشنی میں، بزرگوں کے واقعات کی روشنی میں، کہ جب زیادہ اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک رہے گی تو پھر آدمی قناعت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا، پھر قناعت سے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ۔ اور اگر آدمی نے مسجد سے تعلق بنا دیا ہے تو اب مسجد کے ماحول میں زیادہ دنیا کی باتیں نہیں ہوتی، اس لیے بازاری ماحول سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے بھائی، کاروبار دھندا ہے تو کاروبار کے لیے آدمی ضرور جائے دکان پر، وہاں بھی اس نیت سے جائے کہ اس تجارت میں، اس کاروبار میں میں اللہ کا دین زندہ کروں گا، وہاں میں سچائی اور امانت داری کو زندہ کروں گا، وہاں میں گاہکوں کے ساتھ خیرخواہی کروں گا، اس تجارت سے، اس کاروبار سے جو مال ملے گا اس سے اللہ کے حکم پورے کروں گا، اس میں سے میں اپنے مال کی زکات پوری ادا کروں گا، اور مزید جو بچے گا اپنے بیوی بچوں پر نفقہ، ان کا جو نفقہ میرے ذمہ ہے، واجب ہے، ان کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا اس مال کو خواہشات پر نہیں لگاؤں گا، بلکہ اس مال کو خدا کو راضی کرنے والے کاموں پر لگاؤں گا۔ ایسی نیت سے آدمی کاروبار کرتا، اور اپنا کام کاج ہو گیا تو اب بازار میں کسی سے دوستی نہیں، آدمی اپنی دکان پر، اپنے کاروبار پر، اپنے ٹھیلے پر تھا، وہاں سے سیدھا آدمی اپنے گھر اپنی ضروریات پوری کی ہے، باقی وقت مسجد میں ہوگا، مسجد کے ماحول میں۔ یہ جو روزانہ کی محنت ہے اس میں روزانہ فضائل کی تعلیم ہے،
تعلیم کے حلقوں میں جمائیں اپنے آپ کو، تعلیم کے حلقوں میں، وہ ہمارا بنیادی عمل ہے تربیت کا۔ اگر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے نمازوں میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں، جی نہیں لگ رہا ہے، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا فضائل کا سننا کم ہو گیا۔ اس لیے محتاج اس کو ایک کام، اس وقت دوسرا کوئی کام نہ کرے، کوئی کام نہ کرے اس وقت، بلکہ جم کر آگے جا کر طلب کے ساتھ اپنے آپ کو طالب بنا اور طلب کے ساتھ بیٹھے، ورنہ وہ وقت ہمارا کہیں بھی لگ جائے گا۔ حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کرنے کے کاموں میں لگ جاؤ، ورنہ نہ کرنے کے کام کرنے پڑیں گے۔ کسی کی دوستی میں، کسی کی شرم میں، کسی کے تعلق میں، کہ آدمی مسجد میں تعلیم ہو رہی تھی، اندر نہیں بیٹھا، اور یہاں سے اٹھ کر باہر نکلا، کوئی تعلق والا مسجد کی سیڑھیوں پر مل گیا، اس کے ساتھ کھڑے کھڑے باتیں کرتے ہیں، اور 10 منٹ کی تعلیم پوری ہو کر تعلیم والے نمازی نکل جاتے، وہ دونوں وہاں کھڑے ہیں کہ تعلق والے کے تعلق میں شرم میں کھڑا رہنا پڑا۔ اندر کرنے کے کام میں آدمی نہ بیٹھا تو یہ نہ کرنے کے کام میں کھڑا ہو۔ اس لیے ہم اعمال کے پابند بنے، تب ہم اپنے مجمع کو دعوت دیں گے اس کی، اور پھر روزانہ تعلیم میں جمائیں گے لوگوں، اس سے دلوں پر ایک اثر ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتیں اندر اترے گی، عمل کا ذوق بڑھے گا، تو پھر جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات ہے کہ عبادت کا دین سب سے پہلے زندہ ہوگا، 5 وقت کی نمازیں بہترین نمازیں ہوگی، کوئی مسبوق نہیں ہوں گے ہماری مسجدوں میں۔ مسبوق ہونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ روزانہ کسی نماز میں رکعت جاتی ہے، روزانہ، اور بعضوں کی بعض نمازیں فکس ہے کہ ظہر میں 2 رکعتیں روز جاتی ہے، عصر میں 3 رکعتیں روزانہ جاتی ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نماز باجماعت ہے اور نماز مسجد میں ہے، یہ بڑی سنت ہے۔ ابن مسعود کی وہ مشہور روایت ہے، فضائل کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے سنن ہدی جاری فرمائی ہے، ان سنتوں میں سے ایک سنت نماز باجماعت کی ہے۔ وہ صحابہ کو نصیحت کر رہے ہیں جو پکے نمازی تھے، باجماعت پڑھنے والے تھے، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں اور مزید تاکید کر رہے ہیں، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، کہ اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ۔ کتنی سخت بات ہے، نماز باجماعت ہے اور مسجد میں، یہ نہیں کوئی دکان پر عبادت خانہ بنا لیا اپنی مرضی سے 1:30 بجے، کبھی 2:45 بجے، کبھی 3:15 بجے۔ یہ نماز میں اہتمام ہے، اہتمام صلاۃ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ وقت کی تعیین کے ساتھ آدمی اپنی مسجد طے کر لے، اور بہتر ہے کہ اپنے محلے کی مسجد میں آدمی نماز پڑھے، سب سے بہتر ہے، زیادہ اجر اور ثواب محلے کی مسجد میں پڑھنے کا۔ جمعہ کے دن بھی، جمعہ یا تو جامع مسجد میں آدمی ہے، یا پھر اگر محلے کی مسجد میں ہے تو زیادہ اجر اس میں ہے۔ نمازوں کا اہتمام ہو، نماز باجماع، اذان ہو گئی، اب وقت لگائے ہوا آدمی ہے، 4 مہینے لگائے ہوا ساتھی ہے، چلے لگے ہوئے، دعوت کے کام سے تعلق ہے، تو اس کا پہلا اثر یہ ظاہر ہوگا کہ اذان کے بعد یہ آدمی بازار میں نہیں ہوگا، یہ آدمی گھر میں نہیں ہوگا، یہ آدمی بستر میں نہیں ہوگا، یہ آدمی دسترخوان پر نہیں ہوگا۔ یہ کوئی بات ہوئی کہ ظہر کی اذان ایک طرف ہو رہی ہے اور آدمی گھر میں جا کے کھانا نکلوا رہا؟ اگر زیادہ ہی بھوک تھی 10 منٹ 15 منٹ اور پہلے چلا جا، تاکہ کھانا کھا کے آدمی اطمینان سے ظہر کی سنتیں پڑھ، اور پھر اس کے بعد فرض اطمینان سے ادا کر، یا پھر اپنی نماز سے فارغ ہو کر پھر آدمی گھر جا کے آرام سے کھانا کھا۔ نماز کی اہمیت ہماری زندگی میں آنی چاہیے، یہ اس کام کا پہلا نفع ہے۔ فجر کی نماز چاہے گرمی ہو سردی ہو، فجر کی نماز باجماعت ہو، کہ فجر کی نماز ہماری باجماعت ہو، اور جماعتوں میں بھی ہم اپنے ساتھ جو ساتھی چلتے ہیں 3 دن میں، ہمارے گشتوں میں بھی جو ہماری بات ہوتی ہے نماز کے ضمن میں، جو دوسرا نمبر ہے ہمارا، نماز کے اہتمام کی بات ہوگی۔ اگر 6 نمبر اس وقت جو ایک ہماری کمزوری کا ہے کہ ہمارے جو مذاکرات ہیں، گشت کا بیان ہے، یا جو ہماری گھر گھر کی ملاقاتوں میں جو بات ہے، اس میں پورے 6 نمبر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ پہلا نمبر، چھٹا نمبر،
اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، وہاں سے شروع ہوا ہے اور 2 3 4 5 منٹ تک وہ چل کر پھر سیدھے تشکیل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ 6 نمبروں کی بات، اس میں نماز کی بات میں نماز کی پابندی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا فائدہ، صف اولیٰ میں پڑھنے کے فضائل، گھر سے وضو کر کے آنے کی فضیلتیں، جب بار بار اس کو بولیں گے تو پھر نماز کا اہتمام زندگی میں آئے گا اور نماز کے فضائل کا دھیان آئے گا۔ یہ تو پورا مجمع ملاقاتوں میں گشتوں میں بات کرنے والا مجمع، اس لیے سب طے کریں انشاءاللہ کہ گھر گھر کی ملاقاتیں مضبوط کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں گھروں میں بیٹھ کر بات کرنے کا ماحول بنا، گھروں میں بیٹھ کر، اور کوشش کریں کہ اس گھر کے جو افراد ہیں ان کو شریک کریں۔ ہماری کوئی خفیہ ملاقاتیں تھوڑی، تو کوئی خفیہ کام ہے ہمارا، بلکہ ہم جا رہے ہیں، لیکن اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری جو جماعتیں ملاقاتوں کی نکلتی ہیں اس میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، نوجوان ساتھی۔ اب وہ اپنی زبان میں کہ ان کا پناہ ٹھونکا پڑتا ہے، پھر خیر وہ بھی ہمت نہ ہارے، جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ پناہ بنا دے گا، آج نہیں تو کل بن جائے گا، اللہ مبارک کرے۔ ہمارے پرانے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ روزانہ کی محنت میں وقت دیں، ہاں خصوصاً صبح کا وقت اچھا وقت ہوتا ہے۔ رات کے دیر سے سونے نے ہم کو صبح جاگنے سے غافل کیا ہے۔ رات کی بیٹھکوں پر ہمارے ساتھی نہیں ہونے چاہیے، اور بلا ضرورت اگر کوئی شدید تقاضا ہے تبلیغ کا تو ٹھیک ہے، باقی خامخواہ تقاضے پیدا کریں ہم۔ ایک تو ایک ایسا آدمی ہے جو نہیں ملتا ہے دن میں، اور اس کو رتو تو ٹھیک ہے اس کو مل لیں، لیکن دن میں ہم اپنی سستی سے نہیں ملتے اس کو اور پھر رات میں دیر کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ رات میں جلدی آرام کر لیں تاکہ تہجد بھی پڑھ سکیں اور فجر بھی اچھی پڑھ سکیں، اور پھر فجر کے بعد ہمارے مشورے فجر کے بعد ہیں، فجر کے بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں، فجر بعد وصولی ہوتی ہے، فجر کے بعد جماعتوں کی روانگی ہوتی ہے، فجر کے بعد آنے والی جماعتوں کی کارگزاری ہوتی ہے، فجر بعد مہمان جماعت مسجد بدل کے آتی ہے، وہ سارا اسی وقت ہوتا ہے۔ فجر کے بعد کے جو 2-2.5 گھنٹے ہیں اسی میں سارے کام ہوتے ہیں۔ فجر کے بعد کے جو 2-2.5 گھنٹے جماعت کی وصولی، اس کی روانگی کی بات، واپسی پر کارگزاری، مہمان جماعت بھی اسی وقت تقریباً مسجد بدل کے آتی ہے، یہ سارے کام اس وقت ہوتے ہیں۔ لیکن وہ اس وقت ہم پہلے جو پرانے لوگ تھے رات جلدی سو جاتے تھے تو صبح سب حشاش بشاش ہوتے تھے، 9-10 بجے تک وہ ملاقاتوں میں، گشتوں میں، جماعتوں کی نصرت میں، روانگی، واپسی، کارگزاری میں، ان کاموں میں ہوتے، پھر اپنے کام کاج پر جاتے تھے، شام کو عصر تک یا زیادہ سے زیادہ مغرب تک آ جاتے تھے۔ اب نظام الٹا ہو گیا، 10 بجے کام پر جا رہا ہے آدمی اور رات میں 10 بجے آ رہا ہے، 10 بجے جو لوٹا ہے 10:30 بجے کھانا کھائے گا، وہ کھانا کھا کے تھوڑا سو سکے گا، اس کو سوتے سوتے 12 بجے گا، 1 بجے گا، اب وہ کیسے فجر میں آ سکتا ہے؟ اس لیے ہم اپنے نظام پر غور کریں، ماحول کے دھارے میں ہم نہ بہ جائیں، بلکہ دعوت کا یہ کام تو ماحول کا دھارا بدلنے والا کام، کہ جہاں 100% بے نمازی تھے وہاں 80% نمازی ہو گئے، جہاں کوئی مسجد مدرسہ نہیں تھا وہاں مسجد مدرسہ بن گیا دعوت سے۔ ہمیں ماحول کے دھارے کو بدلنا ہے۔ یہ روزمرہ کی زندگی میں یہ بری عادتیں ہیں کہ رات میں دیر تک جاگنا، دوستوں کے ساتھ بیٹھے رہنا، یا ہوٹلوں پر چائے اور ناشتہ، اور یہاں وہاں بائک پر، اور 4 ویلر ہے تو 4 ویلر لے کر، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط عادتیں، بلکہ مطلق رات میں جاگنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ثمرۃ بعد العشاء، کہ عشاء کے بعد فضول قصہ گوئی مت کرو، یعنی جو بیٹھک پہ لگاتے مجلس ہے جس میں چارانے کا بھی خرچہ نہیں ہے، اس سے بھی منع کیا۔ پھر مزید وہ مجلس ہے کہ جس میں روزانہ اسراف ہو ہزاروں روپے کا، اور آدمی میں آوارگی آتی ہے اس کے ذریعے سے، اور دوسرے گناہوں کا آدمی عادی بن جاتا ہو، اور پھر سب سے بڑا نقصان تو یہ کہ رات میں دیر تک جاگ کے آدمی فجر کی نماز قضا کر دے۔
یہ تو سب سے بڑا بھاری نقصان ہے۔ حضرت عمر والا وہ قصہ مشہور ہے، فجر کے بعد ان کے سلیمان کے وہاں گئے اور ان سے پوچھا کہ سلیمان فجر میں نہیں تھے؟ ان کی والدہ نے کہا کہ وہ رات بھر نفلیں پڑھتا رہا تو آنکھ لگ گئی۔ تو حضرت عمر نے فرمایا میرے نزدیک رات بھر کی نفلوں سے فجر کی 2 رکعت زیادہ بہتر ہے۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ رات میں دیر تک جاگے نہیں بلکہ رات میں آرام کر لیں۔ اللہ توفیق دے، تہجد کی پابندی کریں۔ قرآنوں کا مجمع ہے، 4 مہینے اللہ نے لگانے کی توفیق۔ جماعت میں جاتے ہیں 4 مہینے ہم تہجد پڑھتے، 4 مہینے پڑھتے، تہجد کی پابندی کریں۔ تہجد کے بعد اپنی مسجد میں اپنے معمولات پورے۔ پھر ایسا نہ ہو بھائی تہجد پڑھ کے کوئی قبا میں کوئی طوبہ میں اور پتہ نہیں کون سی مسجد ہے، اول وقت میں فجر پڑھ کے گھر جا کے پھر سو گئے، اس لیے جلدی فجر پڑھی، اس لیے تہجد پہ اٹھے تھے کہ بھائی محنت کرنے کے رات میں، دن میں محنت کر کے رات میں مانگنے کے لیے اٹھے تھے۔ ایک تو کسی کی کوئی مجبوری ہے، کسی کو جلدی کوئی تجارت کاروبار ہے، اس کے لیے روز سفر کرتا ہے تو وہ جلدی فجر پڑھ کے اپنے کام پر نکل گیا، اور یہ کہ آدمی اس کی عادت بنا لے، کوئی نفع کی چیز سوچے۔ شیطان جو ہے نا، شیطان وہ سارے نبیوں کا دور دیکھا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ آدمی جس لائن میں ہوتا ہے اسی لائن میں اس کو پچھاڑ دیتا ہے۔ وہ نمازی بنا کر ہی اس کو پچھاڑ دے گا، دعوت میں لگا کر ہی اس کو اندر ہی پچھاڑ دے گا، اس کو باہر نہیں نکالے گا اپنے میدان سے۔ سٹے والے کو سٹے میں ہی سب ہرا دیتا ہے، اس کو زنا میں نہیں لے گیا ہے تو وہ تو اندر ہی سارا پورا کر دے گا۔ بھائی اس لیے تہجد میں اٹھے ہیں کہ رات میں اللہ کے سامنے روئیں گے، دھوئیں گے، اللہ سے منوائیں گے کہ بھائی صبح ملاقاتیں ہیں، صبح تقاضے ہیں، جماعت وصول کرنی ہے، جماعت آ رہی ہے تو روان واپسی ہے اس کی، یا مہمان جماعت ہے اس کی نصرت ہے، 4 مہینے کی جماعت کے تقاضے ہیں، پورے محلے میں دین زندہ، اس کے لیے گھر گھر کی ملاقاتیں ہیں۔ تو رات میں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ خدا کے سامنے رو کر گر گرا کر اب اپنے محلے کی اس مسجد میں نماز پڑھ کے اب اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھیوں کو، کچھ ساتھی فجر کے بعد نکل جاتے ہیں، ان کی بھی منت سماجت کریں گے، ان کی خوشامد کر کے ان کو مشورے میں لے کر بیٹھیں گے۔ اس لیے تھوڑی فجر جلدی پڑی، اس لیے کوشش کریں کہ اپنی مسجد میں فجر پڑھیں، اتنی دیر اتنی جلدی اٹھ گئے ہیں وہ وقت معمولات پورے کریں، اپنی تسبیح پڑھ لیں فجر سے پہلے، فجر سے پہلے اپنی تلاوت کر لیں۔ اب نماز کا وقت ہوا ہے، اپنی نماز پڑھ کر اور نماز کے بعد اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ بیٹھیں اور فکر کریں، مشورہ ہمارا روٹین نہ ہو جائے ایک آدمی بول رہا ہے باقی سر سن رہے ہیں، بلکہ سارے ساتھی اس کا فکر مند ہو کر بیٹھے، کیا امر چل رہا ہے، اس میں کیا رائے دینی ہے، جو فیصل ہے وہ بھی رائے پوچھیں، بلواویں، نہیں بول رہے بلواویں، اور ساتھی رائے دیں گے تو کام کریں اور وقت فارغ کریں۔ اور یہ جو ملاقاتیں ہیں اس میں گھر گھر جا کر ایک ایک گھر بیٹھ، ہمارے 200 گھر ہیں تو 200 گھروں کا ریزلٹ ہمارے سامنے ماہانہ مشورے میں ہو، اگلے دن مسجد وار جماعت بیٹھے مشورے کے اگلے دن کہ 200 گھروں میں سے اس مہینے میں ہمارے کتنے گھروں کے کتنے بالغ مردوں سے ملاقات ہے، اور پھر اس ملاقات میں جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ پورے 6 نمبر کے دائرے میں ساری باتیں کریں، ایمان کی، نماز کی، اہتمام نماز کی، بیوی بچوں میں نماز کی، بچوں کی تعلیم تربیت کی، گھر میں تعلیم کرنے کی، اور اسلامی معاشرے کو گھر میں حضور والے طریقے پر کامیابی کا یقین جو پہلا نمبر ہمارا ہے اس میں ہم ان چیزوں کو بولیں گے کہ ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا لباس، ہماری خوشی، ہماری غمی حضور والے مبارک طریقوں پر آگے۔ گھروں میں جب یہ بولا جائے گا اور مسجد وار جماعت ہر 15 دن میں ایک مرتبہ جا رہی ہے تو سال بھر میں 20-24 مرتبہ گئی ہے۔ اب اس گھر میں شادی ہو اور اس گھر میں حضور کے طریقے کے خلاف شادی ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس گھر میں ختم قرآن میں حضور کے طریقے ضائع ہو رہے ہوں، اس گھر میں بچے کے قرآن شریف کے ختم کا جلسہ ہو اور اس میں بھی حیائی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس گھر میں جا کر ہم نے سال میں 20 مرتبہ 24 مرتبہ جا کر اس گھر کے مردوں سے بات کی ہے کہ ہماری کامیابی حضور والی معاشرت میں، تو پھر کیسے رواج جنم لیں گے وہاں؟ لیکن ہم غور کریں گے، جو ہماری بنیادی کمی یہ ہے کہ ہماری گھر گھر کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، یا ہو رہی ہیں
تو صرف ہماری تشکیلی ملاقاتیں ہیں، اس میں صرف ہم 3 دن یا چلے 4 مہینے کی تشکیل وصولی کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کا پورا دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% طریقے اس گھر میں زندہ ہو جاویں، اس نیت سے ہمارا جانا نہیں ہو رہا۔ اس لیے راتوں میں اللہ کے سامنے روز ہو کر گر گڑا کر مانگ کر اور اپنی نیتوں کی تجدید کر کے کہ پورا دین ہمارے اندر، ہمارے گھر میں، پورے محلے میں اور پورے عالم میں زندہ ہو، اس کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ ہدف معمولی ہدف نہیں ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو بازار کی زینت نہ بنائیں، اپنی قدر ہم خود پہچانیں۔ اگر ہم نے قدر نہ پہچانی اور بازار کی زینت بن گئے تو محلے میں وقار نہیں ہوگا آپ کا۔ سادے پہ ہم جاتے ہیں لیکن کوئی سنتا نہیں ہے، کیسے وہ سنیں گے؟ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ بھئی رات کو وہ بھی ادھر بیٹھے تھے، آپ ادھر بیٹھے تھے، وہ وہاں ہنسی مذاق کر رہے تھے، آپ یہاں ہنسی مذاق کر رہے تھے، اذان ہو گئی تھی وہ بھی وہاں بیٹھے تھے، آپ بھی یہاں بیٹھے تھے، جماعت ہو گئی وہاں تک آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں، اور اب دوسرے دن آپ اس کے بعد ملاقات میں جا رہے ہیں تو اس ملاقات کا کتنا اثر ہوگا؟ اس لیے ایسے بازاری بیٹھکوں سے، بازار کے ماحول سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، مسجد والے بنے۔ اپنی ملاقاتوں اور گشتوں کے علاوہ کا جو وقت ہے کہ مسجد کی جماعت کے ساتھ ہی کوئی اس کونے میں قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں دعا کر رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی فضائل کی کتاب لے کر مطالعہ کر رہا ہے، کوئی حکایت صحابہ دیکھ رہا ہے، کوئی فضائل نماز دیکھ رہا ہے، کوئی فضائل ذکر دیکھ رہا ہے۔ مسجد میں جماعت ہے تو ان کے ساتھ اختلاط کر رہے ہیں کہ 4-5 ساتھی بیٹھے ہیں، کوئی 2 ساتھیوں کو لے کر ان کی سورہ فاتحہ صحیح کروا رہا ہے، کوئی 2 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر پرانے ساتھی ہیں ان کے ساتھ خصوصی گشت اور عمومی ملاقات کی ترتیب اور اس کا مذاکرہ کر رہا ہے۔ جماعت ہے تو جماعت کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے کام ہیں، ان اصل کاموں میں ہمیں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اصل کاموں میں ہوں گے تو روزانہ ہماری روحانی ترقی ہوگی، اللہ سے تعلق بڑھے گا، دنیا سے بے رغبتی ہوگی، یہ اس کا اثر ہے۔ جب اصل کام میں ہوں گے اللہ سے تعلق بڑھے گا، عبادت کا ذوق بنے گا، دنیا سے بے رغبتی ہوگی اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، اور دل نرم ہوگا، دل نرم ہوگا۔ اگر سال بھر تبلیغ کرنے کے بعد دل نرم نہیں پڑ رہا ہے، 2 پرانے ساتھی جھگڑے ہوئے سال بھر نہیں ہو سکتا ہے کہ ہماری تبلیغ صحیح نہیں ہے، کہ 2 پرانے ساتھی دونوں مشورے میں بیٹھ رہے ہیں اور دونوں کی آنکھیں لڑ رہی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر پتھر دل نرم ہو جاتے ہیں۔ 40 سال کا ایسا آدمی جس نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، 10 دن اگر صحیح تعلیم میں بیٹھ جاتا ہے وہ رات بھر روتا ہے۔ گزشتہ سال ہی ایک ذمہ دار ساتھی کا فون آیا پہلے کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے ساتھی ہیں کہ جو یعنی یہ ڈرگس کا اور اس کا کام کرنے والے، زندگی پوری اس میں لگا دی، تیار ہو کر آئے، کیا کر بھائی؟ یہی ہمارے تبلیغ کے اعمال ہیں۔ ان کو آپ تعلیم میں بٹھاؤ، جتنا وہ بیٹھ سکے ان کی رعایت کے ساتھ، لیکن تعلیم میں بٹھاؤ، نمازوں کا اہتمام کراؤ، صبح شام کی تسبیح پڑھواؤ اور گشتوں میں پھراؤ ان کو۔ 15-20 دن ہوئے کہ ان کا فون آیا کہ یہ تو رات بھر روتے رہتے ہیں، اور میں ان کو سمجھاتا ہوں کہ بھئی کچھ گھنٹے آرام بھی کرو تاکہ دن میں کام کر سکو، ورنہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تو بولے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر صاحب 20 سال سے ہم لوگ غلط دھندے کرتے تھے اور رات بھر جاگتے تھے، تو آپ ہم کو سمجھانے نہیں آئے اس وقت، اور اب ہم توبہ کرتے ہیں تو آپ ہم کو سمجھانے آئے ہو کہ سو جاؤ۔ یہ تعلیم کا اثر ہے۔ اور ہم 40 دن تعلیم سن کر آئے ہوں اور ہماری 2 ذمہ داروں کی لڑائی ختم نہ ہو، دونوں کی رساکشی ختم نہیں ہو رہی، کہ تبلیغ ہم پر اثر نہیں کر رہی۔ خاندان میں بھائی بہنوں سے جھگڑا کیے ہوئے چلا جا کر آ کے بھی مصافحہ نہ کرے آدمی، اور ضد پر اڑا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس محنت میں تو شرابیوں کبابیوں نے توبہ کرنی، زانیوں نے، جواریوں نے توبہ کرنی، جنہوں نے رشتے ناطے توڑے ہوئے تھے اپنا سب کچھ لٹا کر ان سے تعلقات بنا دیے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے۔ تعلیم کے حلقوں میں جمانا ہے اور پھر وہی باتیں کرنی ہے باہر جا کر، ایک دوسروں کی نقالی نہ کریں اور مقررین کی بھی تقریریں سن کر نقالی نہ کریں، بہت زیادہ اس پر ہوتی ہیں تقریریں، تو یہ نقالی کا کام، یہاں تو سیدھی سادھی 6 صفات کے دائرے میں
فضائل کی روشنی میں باتیں کرنی ہے. اس لیے فضائل زیادہ پڑھنے سننے. ہاں علماء سے بزرگوں سے استفادہ کریں, ان کی باتوں کی نقل نہ اتاریں. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں, لیکن کیا کروں, میرے پاس وہ کہنے کا منہ نہیں ہے, میں نہیں کہہ سکتا وہ بات. تو اس لیے نقالی نہ کریں. اپنے پرانے ساتھیوں کی یا مقررین کی 6 صفات کے دائرے میں فضائل کی روشنی میں باتیں کریں. یہ دعوت ہے فضائل کی, جس سے جذبات بنتے ہیں. اور نرمی سے بات ہو, ہماری محبت سے بات, گھر گھر جاویں, مہینے بھر میں سارے گھر ہمارے مکمل ہو جائیں. اور اس کے ساتھ یہ تقاضے پورے کر لیں. بھائی 3 دن کی جماعتیں ہیں, مستورات کی جماعتیں ہیں, چلے 4 مہینے کی جماعتیں ہیں, اما گشتوں میں ساتھیوں کو لے جانا ہے, ہفتہ واری اجتماع میں وصول کر کے لے کر جانا ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب پورا وقت فارغ کریں گے. آپ حضرات نے شاید صبح کے حلقوں میں وقت تو طے کر لیا ہے. طے کیا ہے, کس نے طے کیا ہے؟ ہاں اس پر اہتمام کریں. ہاں اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا. خیر العمل ما دیم علیہ وان قل. بہترین عمل وہ ہے جو پابندی والا ہو, اگرچہ تھوڑا پابندی والا ہو. اس لیے 2.5 گھنٹہ وہ ابتدا. پھر جتنا زیادہ اللہ کسی کو فرصت دے دے, پھر اس فرصت کو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے میں ضائع نہ کریں, یا گھر میں ایسے غیر ضروری کاموں میں مشغول نہ ہو جائیں. اور خصوصاً اس وقت یہ جو سوشل میڈیا کے جو ذرائع جو گھنٹوں کھا جاتے ہیں, گھنٹوں کھا جاتے ہیں. ہاں بڑے جو مفتی حضرات ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جن کو اپنے اوپر قابو نہ ہو ان کے لیے یہ کیمرے والا رکھنا جائز ہی نہیں ہے. کیمرے والا جو موبائل ہے, جن کو اپنے اوپر قابو نہیں ہے ان کے لیے تو رکھنا جائز ہی نہیں ہے. جس کو اپنے اوپر قابو ہے وہ رکھے گا پہلے تو, پھر وہ رکھے گا تو کتنا استعمال کرے گا وہ پوچھنا پڑے گا مفتی صاحب کہ میں نے رکھا ہے, میری یہ حاجت ہے, میری یہ ضرورت ہے, اب میں اس کو کتنا استعمال کروں, کیسے کروں. ورنہ جس کو قابو نہیں ہے اس کو تو اجازت ہی نہیں ہے. اس لیے غور کریں. ہاں دن بھر لے کر بیٹھے نہ رہیں. بڑا اچھا خوبصورت بہانہ دے دیا شیطان نے کہ اصل میں اس میں تلاوت بہت آسان ہو جاتی. وہ اصل کتابیں جو ہے نا بہت آسانی سے اس میں نکل جاتی. قیامت میں پتہ چلے گا. ہاں اس دن جسم کے اعضاء بولیں گے. ہاں منہ پر مہر لگ جائے گی. یہاں تو ہم سب کو سمجھا دیں گے. بچے باپ کو سمجھا رہے ہیں, وہ ان کو سمجھا دیتا ہے, اور باپ بچوں کو سمجھا دیتا ہے, بیوی شوہر کو سمجھا دیتی ہے, شوہر بیوی کو سمجھا دیتا ہے. یہاں کیونکہ زبان جاری ہے, وہاں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, کہ آج منہ پر مہر لگ جائے گی. ہاتھ بولیں گے ہاتھ کہ ان ہاتھوں سے کیا کیا ہے, اور پیر بولیں گے کہ ان پیروں سے کیا کیا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ماحول میں رکھے. مسجد کا ماحول ہے, عبادت کا ماحول ہے, دعوت کا ماحول ہے, تعلیم کا ماحول ہے. اور گھر جاوے تو گھر جا کے ماحول بناوے, گھر جا کے عبادت کا ماحول بناوے. نفل نمازیں باقی ہیں تو گھر جا کے مصلی بچھا دیں. تلاوت باقی ہے تو گھر جا کے قرآن شریف پکڑ لیں. اس میں پڑھنا جائز ناجائز وہ اپنی جگہ ہے, لیکن جب قرآن شریف موجود ہے, مسجد میں قرآن شریف موجود ہے, پھر ہم کیوں قرآن میں نہ پڑھیں. گھر میں قرآن شریف لگے ہوئے ہیں تو ہم تلاوت قرآن شریف میں کریں. پھر کہیں سفر میں آدمی ہے, مجبوری ہے کہ قرآن شریف دستیاب نہیں ہے, تھوڑا وقت ہے, قرآن شریف لائے گا رکھے گا, اتنے میں 2-4 منٹ پورے ہو جائیں گے, 2 رکوع پڑھ لینے ہیں, سورہ تبارک پڑھ لینی ہے, پڑھ لی, اس میں تو کوئی حرج نہیں. اپنے گھر میں جا کے قرآن پڑھیں, نفل نمازیں پڑھیں گے, گھر کی تعلیم کریں گے. اپنے اعمال کے لیے تو ہمیں گھر کے بچوں کو تیار نہیں کرنا ہے. اپنا مصلی بچھانے کے لیے تھوڑا بچوں کو کہنا ہے. جب ہم گھر میں نفل نماز کا, تلاوت کا, ذکر کا ماحول بنائیں گے تو ہمارے گھروں سے غفلتیں دور ہو جائیں گی. ورنہ ہم سب محاسبہ کریں اپنے گھروں کا کہ ہمارے گھر کے 24 گھنٹے کا نظام کیا ہے, ہمارے گھروں میں کیا نظام. جس دعوت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا تھا
کہ ہمارے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے گھروں کا نمونہ بنے، اور ہماری اولادیں حضور علیہ السلام اور صحابہ کی اولاد کا نمونہ بنے، اور ہمارے محلے حضور علیہ السلام کے زمانے کی بستی جو مدینہ کی بستی تھی اس کا نمونہ بنے۔ اس غفلت کے مقابلے میں ہمیں پوری قوت کے ساتھ ان عملوں کو لے کر اپنے گھروں میں جانا ہو، اور پھر ان کے ساتھ بھی حسن معاشرت، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی معاشرت۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی زندگی کے جو پہلو ہیں، آپ کی سنتیں اور آپ کی معاشرت مختلف کتابوں میں علماء نے جمع کیا ہے، اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کی معاشرت کیا ہے، اس کی کوشش کریں۔ ہم کوشش کرتے کرتے اگر ہم صحیح طالب ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں تک پہنچائے گا، وہاں تک پہنچائے گا۔ ابتدا میں آدمی ہوتا ہے کوئی فن جانتا نہیں ہے، لیکن سیکھنا شروع کرتا ہے تو دھیرے دھیرے سیکھ جاتا ہے۔ ہم میں نہیں ہے، لیکن کوشش کریں گے، نیت کریں گے اس کی، تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے وہ چیزیں عطا فرمائے۔ تو کریں گے انشاءاللہ اس کی فکر، کون کون کریں گے؟ اور سیکھنے کی نیت سے اس کی مشق کرنی۔ ہاں، ابھی تک تو ہم اس کے عادی نہیں ہیں، مسجدوں میں جلدی جانے کے، دعا ذکر کے، تلاوت کے، اور رات میں جلدی اٹھنے کے، گشتوں میں اہتمام کرنے عادی نہیں ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی ہو، یا اللہ یہ کاموں کی تو نے توفیق دی، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اور ہم دوستوں کی محفلوں میں اپنے چھوٹے موٹے ایسے کاموں میں مشغول ہو گئے، اور ہم نے ان اعمال کی، جن اعمال کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، جن اعمال کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت کا نور پھیلتا ہے، ان اعمال کی ہم قدر نہیں کر پائے۔ ہماری طرف سے ناقدری ہوئی ہے، اور ناقدری میں بڑا عذاب ہوتا ہے، قدردانی میں، شکر گزاری میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناقدری سے عذاب کی صورت ہوتی ہے، اس کا نفع نکل جاتا ہے۔ نعمت جو ہے نا، نعمت قرآن شریف میں ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمائے ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ علماء فرماتے ہیں بعض مرتبہ نعمت نہیں جاتی، نعمت باقی رہتی ہے، لیکن نعمت کا نفع چلا جاتا ہے۔ بہت سے ساتھی کے وقت لگاتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا، ترقی نہیں ہوتی، کہ نعمت کا نفع چلا گیا ہے ناقدری کی وجہ سے۔ اس کا حل توبہ ہے کہ ہم توبہ کریں گے، یا یہ ہے کہ بھئی گشت کر رہے ہیں لیکن محلے کا ماحول نہیں بدل رہا ہے، تو وہ نعمت باقی ہے دین کی محنت کی، لیکن اس کا نفع نکلا ہے، تو اس لیے اس پر توبہ استغفار کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں کثرت سے۔ ویسے بھی 100 مرتبہ تو ہمارے نصاب میں ہے، 100 مرتبہ تو ان ساتھیوں کے لیے جو بہت اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھی عبادت کرتے ہیں، بہت اچھے معاملات ہیں، بہت اچھی معاشرت ہے، بہت اچھے اخلاق ہیں، ان کے لیے 100 مرتبہ کہ صبح شام 100 مرتبہ کریں۔ ہم کو کتنی بار کرنا پڑے گا؟ ارے بولو نا بھائی، ہم کو کتنا استغفار کرنا پڑے گا؟ لاکھوں مرتبہ استغفار کرنا پڑے گا، سچے تائب بننا پڑے گا کہ اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ جیسے کسی کا ماں مر گئی، کسی کا باپ مر گیا، کسی کا جوان بیٹا مر گیا، تو اس کا چہرہ کیسا دکھتا ہے؟ 2 دن 3 دن 4 دن آنکھیں پھولی ہوئی ہیں، چہرے پر اثر ہے کہ رویا ہوا ہے۔ ایسے ہمارے کثرت استغفار کی وجہ سے، ہمارے رونے دھونے کی وجہ سے اس کے آثار ہمارے چہروں پر نظر آوے کہ یہ آدمی تائب ہو رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ بیمار کا چہرہ بھی پتہ چل جاتا ہے، اور تندرست کا بھی پتہ چلتا ہے، شادی والے لڑکے کا بھی پتہ چلتا ہے، اور شادی کے بعد 15 دن میں بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہو، اس کے چہرے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ ہے۔ تو ایسے ہمارے استغفار کی کیفیت کا پتہ چلے، بھئی یہ ساتھی توبہ میں لگا ہوا ہے، یہ استغفار کر رہا ہے، یہ روز ہو رہا ہے اللہ کے سامنے، تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآنوں سے یہی کہتے تھے کہ ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی، اس پر ہم توبہ کریں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شرف دیا تھا دعوت کا، اس میں ہم نے کوتاہی کی۔ ایک تو اپنے دین کے معاملے کی کوتاہیاں ہیں، نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ، حج کی، معاملات معاشرت کی، اور ایک کوتاہی دین کی محنت کے معاملے میں جو ہم سے ہوئی ہے، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے وقت لگانے کی توفیق دی، دعوت کے محنت کے فائدے سامنے آئے، اور اس کے بعد ہم نے اس پہ کمی کی، یا کام بھی کیا لیکن اس کو رسم بنا دیا، کیا نہ کیا۔ تو ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ ہاں، اور اس کی بات کریں گے ہم اپنے گشتوں میں، اپنے مذاکروں میں،
اپنے ہفتہ اجتماعات میں 6 صفات کے دائرے میں فضائل کی باتیں کریں گے اور توبہ استغفار کی بھی بات کریں گے اور اسی میں آخر میں تشکیل کی بات کریں گے، تو انشاءاللہ اس سے کام کا صحیح نفع ہمیں ہوگا، ہماری ذات کے اعتبار سے ترقی ہوگی، اللہ کا تعلق بڑھے گا، آخرت کی فکر پیدا ہوگی، دنیا سے بے رغبتی ہوگی، اور جتنی لڑائیاں جھگڑے ہیں وہ ہم بھول جائیں گے، اور اگر یہ نہیں بھولے ہیں تو ابھی کام نے ہم پر اثر نہیں کیا ہے، دل صاف ہو جائے۔ صحابہ کی صفت یہ بیان کی ہے، ابرہم قلوبا واعمقہم علما واقلہم تکلفا، کہ ان کے دل صاف تھے کفر سے، شرک سے، نفاق سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے، حب جاہ سے، حب مال سے، ان سارے رذائل سے دل پاک ہے۔ اس لیے سب طے کرے انشاءاللہ کہ خاندان میں بھی، گھر میں بھی اگر کسی سے ناچاکی ہے، بھائی سے، بہن سے، تو ان سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ، اور اگر آپس میں ساتھیوں میں ہے تو کیا کریں گے؟ بولو نا بھائی، اگر آپس میں ہے تو یہیں سے سب خالی کر کے جاوے، اور مسجد جا کر بھی رائے میں اختلاف ہوگا، اختلاف رائے محمود ہے، عقل مند آدمی اختلاف کرے گا رائے میں، لیکن جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، اپنی رائے پر اصرار کرنا، میں جو کہوں وہی صحیح ہے، وہ شیطان کا کام ہے۔ وہ کس کا کام ہے؟ وہ شیطان کا کام ہے۔ آدمی رائے دے، مضبوط رائے دے، دوسرے ساتھی بھی دے گا کہ جو آداب مشورہ ہے کہ رائے دے ساتھی، اور ذمہ دار رائے سننے کے بعد اب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کوئی ایک بات طے کر جو اللہ دل میں ڈالے، اب سارے ساتھی اس پر جم گئے، اب اس کے بعد اس کا کوئی تبصرہ نہیں، یہ مشورہ ہے، اس لیے اپنے مشوروں کو صحیح کریں۔ فاروق صاحب ہر جگہ کہتے ہیں بات قرآنوں میں کہ بھائی ساری لڑائی مشورے میں ہوتی، گشت میں کوئی لڑائی نہیں، تعلیم میں کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی لڑائی ملاقاتوں میں کوئی لڑائی نہیں، لیکن مشورے میں بیٹھے تو مشورے میں اگر اصول آداب سے ہوگا تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی، دل پھٹیں گے نہیں بلکہ دل جوڑیں گے، کام ہوگا۔ اس لیے آپس میں ایک دوسروں کا احترام رکھیں، رائے کی طرح دیں، قوت سے دینا برا نہیں ہے، لیکن رائے میں اصرار کرنا برا ہے، چاہے مسجد کا مشورہ ہو، حلقے کا مشورہ ہو، یا ہمارا ہفتہ واری ہو، یا ضلع کا ہو، صوبے کا ہو، گھر میں کوئی بات میں رائے ہو رہی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ، میاں بیوی میں آپس میں کوئی بات، رائے دیں، اور جہاں جیسے گھر میں آدمی ہے تو ذمہ دار ہو تو رائے لیں بیوی سے، بچوں سے، اور پھر ان کو ایک بات پر لا کے طے کریں، یہ نہیں گونج جم کو احمد کرو، ان کو ایک بات پر لاوے، ان کو سمجھانے میں جان کھپاؤ، تو اس سے گھر جڑ جائے گا، خاندان جڑ جائے گا، اپنی انا پر نہ اتریں بلکہ جوڑنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے آپس کی محبتیں، مودتیں ہو، اور یہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، محبت فاتح عالم، محبت فاتح عالم، یہی ہمارا سرمایہ ہے کہ مسجدی جماعت آپس میں پیار محبت سے ہے، محلے میں لوگوں کے ساتھ پیار، ہاں بعضوں کے مزاج کی خرابی ہوتی ہے وہ کریں گے، جیسے ابھی میں نے وہ آیت پڑھی کہ بعض شیاطین جن انس ہوتے ہر جگہ، ان کا اثر نہیں لیں گے کہ بھائی کیا کرے، آج تو جب بھی ملتے ہیں ہم مسکراتے سلام کر دیں، موقع ملے مسافہ کر دیں، موقع ملے ہدیہ دے دیں، ہمارا کام پورا ہو گیا، اب ان کے پیچھے ہم نہ پڑیں، وہ کیا کر رہے ہیں ان کو ان کا کام کرنے دیں، ہم اپنا کام کریں۔ تو اس لیے گزارش ہے آپس میں محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو لے کر چلنا ہے، جیسے ابھی اس وقت آپ حضرات نے اہتمام کیا لے کر چلیں، تو پہلے ہی دن دوپہر سے 2200 کا مجمع تھا، سب کو اس کا اثر پتا ہے کہ سب نے یہ طے کیا کہ مسجد اور جماعت کو اور 4 مہینے والوں کو لے کر آنا ہے، ایسے ہفتہ واری اجتماع میں اس طرح لے کر آنا، ہفتہ واری مشورہ ہے لے کر آوے، تنفیذی مشورہ ہے اس طرح لے کر آوے، اپنا گشت ہے تو اس طرح لے کر آوے، دوسرے گشت میں لے کر جاوے، آپس میں ہماری 2-2 3-3 کی ایسی دوستی نہ ہو جاوے کہ ہم یہ 2-3 سے جدا نہیں ہو سکتے، اس نے بہت بڑا نقصان کیا ہے کہ بھئی یہ 3 کی جوڑی بن گئی ہے، 3 دن میں بھی وہی جا رہے ہیں، چلے میں وہی جا رہے ہیں، 4 مہینے میں وہی گشت میں وہی 3 ہے، مسجد کی تعلیم میں وہی 3 ساتھ میں بیٹھے، اس چیز نے ہمیں امت سے کاٹ دیا ایک طرح سے۔ یہ کام تو ایسا تھا کہ روزانہ آدمی جیسے 3 پکے دوست ہیں، شام کو 2 گھنٹے ساتھ میں بیٹھتے ہیں، لیکن صبح فجر بعد تینوں ایک دوسروں کو نہیں پہچانتے، ایک بنگار کی پھیری پر گیا ہے، دوسرا اپنے باپ کے ساتھ دکان پر گیا ہے، اور تیسرا جو ہے کالج گیا ہے،
اگر یہ 3 دن پر ساتھ میں رہیں گے تو دھندا ہوگا؟ ارے بھائی ہوگا دھندا، لیکن یہاں ایسا ہوگا کہ جوڑیاں بن گئی. یہ جہاں مشورے سے کوئی جوڑی بنائی ہے بھائی، یہ 3 ساتھیوں کی ملاقات کی جوڑی. جب تک مشورے والوں نے کہا کہ آپ 3 کی جماعت ہے، وہ 3 مہینے کے بعد مشورہ ہوا کہ یہ تینوں کو 3 الگ الگ جماعتوں میں رہنا ہے، تو ہم 3 اس طرح رہیں گے. مشورے سے جوڑی بنائی تھی بھائی آپ 3 آدمی مل کر 3 دن کی جماعت بناؤ. 3 مہینے بنائی، 4 مہینے بنائی، بہت اچھی جماعت چلی اور اچھے تعلقات بھی ہو گئے، جماعت اچھی چلی. 4 مہینے کے بعد مسجد اور جماعت نے مشورہ کیا بھائی یہ 3 اور ان کے ساتھ دوسرے 3 لگا کر 6 بناؤ، اور 6 کی 2 کی 3 جوڑیاں بناؤ، یہ 3 جماعتیں بنائیں گے. اب اس طرح ہو جائے. 3 سال ساتھ میں چلا لگا ہے، لیکن اب 4تھے سال مسجد اور جماعت نے مشورہ کیا ہے کہ بھئی اس طرح کریں گے کہ ان کے ساتھ ایک جماعت، ان کے ساتھ، اب اس طرح کریں گے. آدمی دنیا کے کاموں میں اپنے کام کی مصلحت دیکھتا ہے، اپنی ذات کی مصلحت نہیں دیکھتا. ایسے دعوت میں ہم کام کی مصلحت دیکھیں گے، اس رخ پر اپنے آپ کو کھڑا کریں. اور جو لوگ بھی آ رہے ہیں ان کو ہم سینے سے لگاویں گے. قدر کر لیں، ہم قدر کر لیں. ملکوں میں لوگ سال بھر محنت کرتے ہیں، تب جا کے 4 شرابی 2 کبابی ملتے ہیں ان کو، اور 8 آدمیوں کی جماعت بنتی ہے. ابھی اللہ کا فضل ہے کہ تھوڑی محنت پر خدا 8-10 آدمی دے دیتا ہے. اتنا ہوتا ہے کہ ہماری مزاج کے خلاف وہ آدمی ہے، اتنا ہے کہ بھائی اس آدمی کی کچھ عادتیں اچھی نہیں ہیں، ان کی قدر کریں، سینے سے لگاویں ان کو. ہاں، ورنہ ناقدری سے نعمتیں چلی جاتی. یہ مزاج نہ بنے بھائی میں ان کو نہیں لے جاؤں گا، میں ان کے ساتھ نہیں چلوں گا، یہ میرے ساتھ نہیں چلے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی یہ تو دھوبی گھاٹ ہے، دھوبی گھاٹ. ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمیں ان کو ترغیب دینی ہے، ہمت دلانی ہے، چلانے کی کوشش کرنی ہے. وہ نہیں چل رہا ہے پھر بھی تو ان کا اللہ کا معاملہ ہے، ہم ان پر داروغہ تو نہیں ہیں. حضور علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہم نے ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ کے ذمہ پہنچانا ہے. تو ہم محنت کریں گے بھائی وہ تعلیم میں جڑ جاوے. محنت کے بعد بھی نہیں جڑتے ہیں، خوشامد کرنے کے بعد بھی نہیں آ رہے ہیں، اب ان کے لیے اللہ کے سامنے روئیں گے، دعا کریں گے ان کے لیے. وہ ساتھی نہیں جم پا رہا ہے، کوشش کریں گے، ہاتھ جوڑیں گے اس. لیکن یہ چیز کہ بھئی میں نہیں چلتا اس کے ساتھ، یہ میرے ساتھ نہیں چلے گا، یہ اس کام کے مزاج میں نہیں ہے. اور ہم ہی جائیں گے ہماری مسجد کے ساتھ. یہ تو کام بڑھانے کے لیے مسجدوں پر کام ڈالا، کام کو آگے بڑھانے کے لیے چھوٹی گلیوں پر کام ڈالا ہے. ورنہ اگر مشورے سے کہا جائے بھئی آپ کی جماعت جا رہی ہے اور آپ کو فلاں مسجد کے ایک ساتھی کو لے جانا ہے، تو مشورے والوں کو ہم کو پوچھنا نہ پڑے، وہ تو مشورے والے تو ہم کو دینے ہیں کہ ان کو لے جاؤ. ابھی بیچارے مشورے والے خوشامد کرتے باتیں بھائی صاحب ذرا ایک لے لو نے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے. وہ نہیں مانتے، ہلکے والوں کا صاحب کے پاس صاحب ذرا ان کو سمجھاؤ نے، بات کرو. یہ اس کام کا مزاج نہیں، بلکہ سب ہمارے ہیں. یہ تو کام بڑھنے کی ایک شکل بنی بھائی، مسجدوں سے جماعتیں بنتی ہیں، حلقوں سے بنتی ہیں. ورنہ اصل تو یہ ہے کہ مشورے سے جماعت بن کر آ چکی ہے 12 آدمیوں کی، اور اگر ضرورت ہے ان 12 میں سے 2 ذمہ دار دوسری کمزور جماعت میں بھیجنے کے، تو ان ذمہ داروں کو ذرا پسو پیش نہ ہو. بھائی ہم تو وقت لگانے کے لیے آئے، آپ اس میں بھیجو گے، اس میں بھیجو گے، آپ وہاں بھیجو گے، یہاں بھیجو گے، ہم تو یہ جان مال لے کر آئے، آپ جہاں بھیج دو ہم اس کے لیے تیار ہیں. اپنے آپ کو مشورے کے پابند کریں. تھوڑا وقت لگنے کے بعد ذرا سمجھ آتی ہے آدمی کو، تھوڑی عورت ہو جاتی ہے، تو پھر اب آدمی شیطان کے نرغے میں آتا ہے اچھی طریقے سے. چور کہاں جاتا ہے؟ ارے بھائی چور کہاں جاتا ہے؟ فقیر کے گھر جائے گا. وہ چور کہاں جائے گا؟ جہاں پیسہ ہوگا. ایسے شیطان بھی وہاں حملہ آور ہوگا جہاں کچھ ہوگا. اب ذرا آدمی میں صلاحیت بنی ہے، 2-4 مہینے لگے، ایک آدھ مرتبہ بیرون کا سفر ہو گیا ہے، اب ذرا آدمی کو سمجھ آئی ہے. مسجد اور جماعت میں ساتھی امیر صاحب کہتے ہو گئے ہیں، باہر عورتیں بھی امیر صاحب کہتی ہے، تو آدمی کو بھی لگتا ہے کہ میں بھی کچھ ہو گیا ہوں. اب میرا مشورہ کرنے والے یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کو کیا پتا ہے؟ یہ اندر کی خرابی ہے. اس سے تو یہ آدمی تبلیغ میں نہیں لگا تھا، بہتر تھا اس وقت زیادہ افضل تھا. اس لیے کہ یہ شیطان والی خرابی نہیں تھی. شیطان کا کیا مسئلہ تھا؟ شیطان کا یہی تو مسئلہ ہوا، انا خیر منہ، کہ میں اس سے تو بہتر ہوں. خلقتہ من طین وخلقتنی من نار، کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں افضل ہوں. یہ کام تو یہ ہے کہ کام کرتے کرتے آدمی کے اندر تواضع آ گیا، عاجزی آ گئی.
इंकिसारी आ गई कि मैं तो छोटा आदमी हूं, उस वक्त भी छोटा था, अभी भी छोटा हूं, अब तो मुझे अपनी हकीकत का और ज्यादा पता चल गया, पहले तो पता नहीं था, अब अपनी हैसियत का पता चल गया है कि ईमान के एतबार से जीरो, इबादत के एतबार से मैं जीरो, अब पता चला है हकीकत। तो आदमी तवाज़ो से मस्जिद जमात में भी, हल्के में भी, जिले में भी, सूबे में भी, और जिस सतह तक अल्लाह काम करने का मौका देगा, आदमी तवाज़ु से, आजिज़ी से, इंकिसारी से करेंगे इंशाअल्लाह। और भी जो चीजें हैं उसमें उसूलों के दायरे में रहने की कोशिश कर। किसी साथी को कि उन्होंने ऐसा किया इसलिए मैंने भी किया, होता है ना ऐसा, भाई वो जमात गई थी उन्होंने ऐसा किया, उसूल क्या है हमारे काम, हमारे काम के उसूल क्या है, उसूल पूछे साथियों से, अगर पता न हो तो किसी को न देखे, कोई बड़ा से बड़ा शख्स भी काबिल इत्तिबा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जात है, आपके पास सहाबा हैं, और जो उनके मुत्तबे होंगे वो काबिल इत्तिबा होंगे। ऐसे किसी जमाती सतह पर कोई बड़ा से बड़ा आदमी हमारे नमूना नहीं है, उस जमात के उसूल होते हैं। हमारे काम के उसूल क्या है? खुरूज के जमाने के ये उसूल है, मकाम पर ये उसूल है। इस काम में उसूल है कि भाई इस काम में हम यकसू रहे, सियासी फिक्रों में शरीक, इलेक्शन आया तो पार्टी के साथ जुड़ गए, कोई चंदे वाले आए तो उनके साथ हो गए, हम भी चंदा। हमारे इस काम में चंदा नहीं है, न इसका चंदा है न और कोई चंदा है। हम तो अपना माल लगाएंगे दीनी इदारों, मकातिब को चंदा देंगे, मदरसों को देंगे। एक मौके पर मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई आया, बड़े लोग थे उस मुल्क के, और उनसे बहुत सारी बातें हुई। तो उन्होंने पूछा कि आपका फंड क्या है? तो मौलाना ने फरमाया कि हमारा फंड तुम्हारे फंड से भी बड़ा है। तुम्हारा क्या फंड होगा? वो पूरे मुल्क के लोग थे, हमारा फंड तुमसे भी बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारा फंड कहाँ है? तो हजरत ने फरमाया कि हर मुसलमान की जेब वो हमारा फंड है, लेकिन हम वो पैसे हाथ में नहीं लेते, हम उनको बताते हैं कि तुमको कहां लगाने। बात समझ रहे हैं? ये चीज है, चंदे के मुखालिफ नहीं है तबलीग वाले, दीनी तकाज़ों पर जरूरत रहती, लेकिन हमारे काम में हमको तरीका बताया है, क्योंकि ये काम बड़े हसास होते हैं। आदमी के दामन पर दाग लग जाता है, और दाग लगने के बाद धुलता नहीं है जल्दी से, दूसरा शैतान लगा हुआ आदमी के साथ। तो इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए हम अपना पैसा लगाएंगे और बाकी दूसरों को रास्ता बताएंगे, भाई फला मस्जिद में दे दो, फला मदरसे में दे दो, फला मकतब में दे दो, फला जगह के लोग आए दे दो। लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा 4 महीने वाला साथी है, जरा उसका वजन बनाए, मोहल्ले में बस्ती में कोई आया, भाई आप ये कुक ले लो, माजरत कर देंगे, भाई साहब ये काम हमारा नहीं, हमको ये काम नहीं आता। हाँ, मेरे पास 100 रुपए, ये मेरा लिख लो, ये 500 रुपए मेरी तरफ से लिख लो, मेरे अब्बा को भी मैं बात करूंगा, तुमको 500 रुपए दिला दूंगा। मेरा भाई है, मैं उससे भी बात करूंगा, वो आपका ताउन कर देगा। मस्जिद कमेटी वाले आएंगे, मोहल्ले वाले, भाई देखो आप बहुत ईमानदार हो, बस्ती में तुमको लोग, आप हमारी मस्जिद के सदर बन जाएंगे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ये बात फरमाते थे कि लोग तुम्हारा जब तबलीग में लगोगे तो तुम्हारा एतमाद और भरोसा बनेगा, लोग आएंगे तुम सदर बन जाओ, तुम ट्रस्टी बन जाओ, तुम मुतवल्ली बन जाओ, लेकिन धोखे में मत पड़ना। हाँ, उस लाइन के लोग जो मोहल्ले में और है, हर जगह होते हैं, वो पीछे हटते हैं। जो असल यानी इसके हकदार होते हैं, मुस्तहिक होते हैं, वो कभी आगे नहीं आते जल्दी। उन लोगों से उनको बता देंगे भाई देखो मैं जानता हूं फला आदमी बहुत ईमानदार है, उस आदमी को फला को मेरी राय है कि इनको रख लो, ये लोग हैं, ये तुमको काम देंगे। ऐसे काम होते हैं। रिफाही कामों की तबलीग में मुखालफत नहीं है। तबलीग में तो ये चाहा जा रहा है कि उम्मत का हर फर्द जो है गरीबों, यतीमों, बेवाओं, मिस्किनों की खबरगिरी करने वाला बन जाए, हुजूर वाले मुबारक तरीके पर, कि हर खानदान वाले अपने खानदान के यतीमों की कफालत करें, कि मेरे खानदान के यतीम के लिए मैं ज़कात मांगने जाऊं, मेरे खानदान की बेवा के लिए मैं ज़कात का मांगने जाऊं, मेरे की जिम्मेदारी मैं ले लूं। मेरे अंदर इस्तेदाद नहीं, मेरे भाई में है, तो मेरे भाई को बताऊं कि भाई देखो आपको खुदा ने रोजी दी है, ये हमारे खानदान की बेवा है, आप उसकी कफालत कर लो, ताकि इसको घर घर दर बदर न जाना पड़े अपनी कफालत के लिए। ये हमारे खानदान के यतीम है, मेरे अंदर इस्तेदाद है, मैं कफालत करना, मेरे 4 बच्चे, 5वां उसको समझ लूं। इसलिए गुजारिश है यकसुई के साथ तबलीग में लगे रहें।
اپنے اعمال، اپنے معمولات، اپنی معاشرتی اخلاقی زندگی، اپنے پاس جو خدا کا دیا ہوا جان اور مال ہے، اس جان اور مال سے ہم اللہ کے دین کے جتنے تقاضے ہیں اس میں یہ سب آتا ہے. غریب بھی آئیں گے، یتیم بھی آئیں گے، مسکین بھی آئیں گے، بیوہ بھی آئیں گے، اور دین کے دیگر دین کے شعبے ہیں، مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، مساجد ہیں، یہ بھی آئے گا. ہم اپنی جان اور اپنے مال سے دین کے ہر کام کے مددگار بنیں گے، لیکن ہر کسی کے ساتھ نہیں ہو جائیں گے، ورنہ ہماری حیثیت کیا بچے گی؟ کیا آج اس کے ساتھ ہے، کبھی اس کے ساتھ ہے، کبھی اس کے ساتھ. اور یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے دیگر باطل جماعتیں کم ہیں، باطل جماعتیں نہیں ہیں. یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کریں، جم کر کریں، اور باقی جتنے کام ہو رہے ہیں ان کے لیے ہم پوری دعا کریں گے، دعا کے ذریعے سے مددگار بنیں گے، اپنے مال کے ذریعے سے جتنا تعاون کر سکتے ہیں کریں گے، مکاتب کا بھی، مدارس کا بھی، مساجد کا بھی، اور جتنے دیگر بعض وقتی ضرورتیں آتی ہیں، وقتی تقاضے آتے ہیں. حضور علیہ السلام ایسے وقتی اور ہنگامی تقاضوں میں بھی لوگوں کے مددگار بنتے تھے. ہم مددگار بنیں گے، لیکن یکسوئی کے ساتھ اپنے مسجد کے اعمال، اپنے معمولات، اپنے اعمال کی پابندی کریں گے. جھگڑوں والی جماعتیں ہوتی ہیں، اس کے لیے بھی تجربہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اس کی ضرورت. ہر آدمی یہ 4 مہینے جا کر امیر صاحب آپ بھی چلو، امیر صاحب ساتھ میں ہو گئے، 1 2 جگہ 3 جگہ 4 5، اب بستی میں مشہور ہو گئے، یہ بھی جھگڑے توڑتے ہیں. اب وہ مستقل کام لگ گیا ہے اور نا تجربہ کاری ہے، اس لیے جھگڑے بڑھ جاتے ہیں. پہلے گاؤں میں، شہر میں 10 20 وڈیل ایسے ہوتے تھے جو 15 20 25 جھگڑے ہوتے ہیں سال بھر میں نمٹا دیتے تھے. اب ہر گلی میں، بلکہ ہر گھر میں کوئی ہو گیا اور جھگڑے ہی پورے نہیں ہو رہے. چلو بھائی یہ کرنے کے بعد جھگڑے ختم ہو گئے تو بات پوری ہوئی، جھگڑے اور زیادہ بڑھ گئے، اس لیے کہ ناتجربہ کار لوگ آ گئے. کیونکہ یہ کام آسان تھوڑے، نہی عن المنکر کا جیسے کام ہے اس کے لیے علماء اور وہ ایک سطح سے علم لے کر کرتے ہیں، تب بھی بڑے مسائل پیش آتے ہیں. وہ اسی قسم کا کام ہے. تو اس لیے ہر جگہ نہ لگ جاوے، بلکہ یکسوئی سے اس لائن کے جو لوگ ہیں ان کی طرف رہبری کریں. دیکھو اس لائن میں فلاں فلاں لوگ ہیں، ان کو مہارت، آپ ان کو لے جاؤ. آپس کے نزاع اور اس کے مسائل ہوتے، یکسوئی کے ساتھ ان کاموں میں لگے. اپنے صبح شام کی تسبیح ہیں، تلاوت ہیں، ذکر ہیں، دعا ہیں، اس میں لگے. اور اس کے ساتھ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہماری معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی معاشرت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اور دوسروں کی تکلیفوں کو جھیلنا سیکھو، ورنہ خود بھی ڈوبو گے، ہزاروں کو لے کر ڈوبو گے. ایک آدمی خود بھی جائے گا اور پتہ نہیں کتنوں کو لے جائے گا. اس لیے ہم اپنی معاشرت سے، اپنی زبان سے، اپنی ہاتھ سے یا اپنی اور کسی چیز سے ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے، اس کا خیال کریں. اور دوسروں کی طرف سے کوئی تکلیف ہے جھیل لے، برداشت کر لے. گھر میں بیوی بچوں کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، محلے والوں کی طرف سے دب جاؤ. مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ مامتن فرماتے کہ دائی دبتا ہے، آستین نہیں چڑھاتا، دائی دب جاتا ہے، صبر کرتا ہے، پھر صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے بہتر نتائج نکالتا ہے. تو کریں گے انشاءاللہ؟ ارے بھائی کریں گے، اور قربانی میں آگے بڑھیں گے. جیسے رات میں تشکیلیں ہوئی ہیں، اکثر مجمع نے ارادے کیے ہیں، عزائم کیے ہیں، اس کو اللہ سے مانگیں. ہاں جو عوارض ہیں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں کہ بھئی یہ رکاوٹ ہے مجھے نکلنے میں، کیا کروں. ہاں تو پھر مشورے کے حساب سے آدمی چلتا رہے اور آگے بڑھے. تو رات میں بھی یہ ارادے کیے ہیں، صبح بھی کیے ہیں، صبح مقامی کام کی بھی نیتیں کی ہیں، مامستورات نکلنے بھی کی ہیں. تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے انشاءاللہ دعا. اور صدقہ دیں اور طالب بنے، اس طالب بنے کہ اللہ ہمیں نواز لے، ہمیں قبول کر لے، ہمیں آگے بڑھا دے، ہمیں دنیا میں خیر اور ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. اس کی دعائیں کریں گے انشاءاللہ. بھائی کریں گے، کون کون کریں گے؟ اچھا اس مجمع میں جنہوں نے رات میں نیتیں کر لی ہے کہ سالانہ 4 مہینے لگائیں گے، ہر سال 4 مہینے، اس میں کچھ تو وہ ہیں جو پہلے سے لگا رہے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو پہلے سے نہیں لگا رہے تھے لیکن رات میں ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان ارادوں کو قبول فرماوے، استقامت عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماوے. اللہ سے مزید دعا بھی کرے لیکن اپنے اس ارادے پر جم جاوے.
جمیں گے انشاءاللہ. اس میں سے کون کون ہے جنہوں نے نیت کی ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ. جنہوں نے پہلے سے لگا رہے تھے وہ بھی، یا جنہوں نے رات میں نیت کی ہے وہ بھی، سب کھڑے ہو جاؤ. آپ لوگ آگے آ جاؤ، سب یا تخت کے قریب آ جاؤ، سب یہاں آگے آ جاؤ. جنہوں نے سالانہ 4 مہینے کی نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ مبارک فرماوے، استقامت عطا فرماوے، آسانیاں پیدا فرماوے، قبول فرماوے. بس یہ ہے کہ یہ 4 مہینے بھی مشورے سے لگانے. اس 4 مہینے میں اصل تو یہ ہے کہ اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بناؤ.